السلام علیکم. آج جو ہے ہماری ریویژن کلاسز ہیں اور اسٹوڈنٹس کا ویٹ کرتے ہیں تاکہ وہ جوائن کر لیں. دین لیکچر اسٹارٹ کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں بچے؟ شکر الحمد للہ. بچے یہ شمیلہ کے ساتھ تو کوئی کنٹیکٹ نہیں ہے آپ کا؟ سمجھ نہیں میم. شمیلہ کے ساتھ کوئی کنٹیکٹ ہے آپ کا؟ یس میم. تھرو واٹس ایپ ہے بس. ہاں تو کیا پوزیشن ہے بچی کی؟ ہے ہی نہیں. آؤٹ آف کیا اسٹیشن ہے. نہ کلاسز ہے نہ کوئی رسپانس ہے نہ واٹس ایپ گروپ پہ ایکٹیو ہے. کچھ نہیں. کچھ پتہ نہیں میم. میسج اس دن اس کو مجھے میسج آیا تھا سربیروز کے کچھ دن. اس کے بعد کوئی میسج ہی نہیں آیا. پھر کل ہماری کلاس تھی اس میں بھی نہیں تھی. نہیں جب پتہ سے نہیں. 26 سے ہماری آن لائن اسٹارٹ ہے نا 26 نومبر یس سے. میم. تو منتھ آلموسٹ اینڈ ہو گیا. باقی کلاسز میں کیا پوزیشن ہے بچی کی؟ میم جو ہماری جو شام کی کیمپ کی جو کلاسز ہوتی ہیں مطلب زیادہ تر مارکیٹنگ کہتا ہوں اسکیپس کی تو اس میں ہوتی ہے اویلیبل ہوتی ہے تقریباً. شروع کی کلاسز میں نہیں تھی لیکن اب اس کی ہر کلاس میں اویلیبل ہوتی ہے. اور مارکیٹنگ کی کلاس میں ہم کبھی ہوتی ہے. اور آپ کی کلاس میں تو آپ کو پتہ ہے. اور سر بہروز کی کلاس میں جو ہوتی ہے تو کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی. تو سر پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے؟ میم سر تو کہتے ہیں. چلو دیکھتے ہیں کیونکہ انشاءاللہ منڈے اور ٹیوزڈے کو میں آپ کی ساری اٹینڈنس یہ بھی کروں گی. تو انس یس میم. اور شمیلہ یونس کا بھی کنفرم نہیں ہے کیونکہ میں اس منتھ کی اٹینڈنس بھی دیکھ کے نا تو یہ دو یس میم. بندے تو کنفرم جو ہے وہ شارٹیج میں ہے. یس میم. تو ان کو کائنڈلی میسج کنوے کر دیں کہ یہ ایلیجیبل نہیں ہوں گے کہ وہ پیپر دے لیں. یس میم. جیسے پیپر دیں گے 7,000-8,000 کی فی انہوں نے سبمٹ کرنی ہے دوبارہ سے ری اپیل ہونے کے لیے اور وہ بھی پھر نیکسٹ سیمسٹر میں. یس میم. یس میم. ہمارا کورس جو ہے بچے ڈن ہے. ہمارا کورس سارا کور ہو چکا ہے. اور ابھی جو ہماری ہے ریویژن کلاسز ہوں گی. جتنا ہم نے پڑھا ہے ہم اسی کو ڈسکس کریں گے. ساتھ میں کوئی آپ کی طرف سے کوئی انوویٹیو چیز ہے. اب پریکٹیکل تو ہم نہیں کر سکتے کیونکہ کیمپس تو نہیں ہے. یہ ہمارا یس میم. جو ٹائمنگ بچ گیا ہے یہ اس میں ہمارے اگر کیمپس ہوتا تو یہ ہماری پریکٹیکل کلاسز ہوتی. یس تو میم. کچھ آپ لوگ کے پاس کوئی انفارمیٹیو چیز ہو کچھ آپ شیئر کرنا چاہیں. لائک یہ ہے کہ سائیکالوجی تو ڈیبیٹیبل چیزیں ہیں نا اس میں. آپ اپنے بالکل پوائنٹ بالکل آف ویو میم. شیئر کریں گے ہم اپنے کریں گے. آج جو ہے میں نے آپ کی ریویژن کے لیے جو ہے لرننگ کیونکہ کلاسیکل کنڈیشننگ آپرینٹ کنڈیشننگ ریوارڈ سسٹم پنشمنٹ ٹرائل اینڈ ایرر یہی ہماری جو ریپیٹیڈ جو چیزیں ہوتی ہیں یہی پارٹ آف روٹین ہے نا. یس میم. تو ہم تھوڑا سا آج اس کو ریوائز کریں گے اور 1 آور جو ہے ہم سارے اس کی ریویژن کریں گے. اینڈ 30 منٹ جو ہے میں ان اے نٹ شیل سارا اس کو آتھینٹک وے سے پھر سے دوبارہ سے لائک جینون ورڈس میں پھر سے دوبارہ سے سمرائز کروں گی. 1 صحیح ہے آور میم. جو ہے ہماری ڈسکشن ہوگی. اینڈ 1 آور کے بعد جو ہماری لائک اورال سمرائزیشن ہوگی 30 منٹس کی ہم وہ اورال سمرائزیشن کریں گے وداؤٹ آسکنگ اینی کویشچن. صحیح ہے میم. پھر بھی 2-3 منٹس ویٹ کرتے ہیں کہ تاکہ اگر کسی نے جوائن کرنا ہوا وہ جوائن کر لیں. یس میم.
چلے بچے اسٹارٹ کر لیتے ہیں کیونکہ اور تو یس کسی میم. نے جوائن ہی نہیں کرنا. اوکے لرننگ ہمارا تھوڑا سا ریویوز کو دیتے ہیں کہ لرننگ ہم پہلے بھی پڑھ چکے لیکن اس کو تھوڑا سا ہم ریوائز کرتے ہیں سمرائز فارم میں. تھوڑی سی اس میں اگر اور ایڈیشن ہو سکتی ہے وہ کر لیں گے. لرننگ جب تک ہم زندہ ہوتے ہیں فرام ڈے فرسٹ ڈے آف آور لائف یا فرام دا کنسیپشن آف اے وومن, جب وہ عورت کنسیو کر لیتی ہے بیبی, تب سے لے کے اینڈ ڈے آف آور لائف یا اینڈ مومنٹ آف آور لائف ہماری لرننگ اسٹارٹ ہوئی ہوتی ہے. اب یہ لرننگ کے لیے نیسیسری نہیں ہے, مینڈیٹری نہیں ہے کہ ہم سب کچھ اچھا ہی سیکھیں گے. اب اچھا کیا ہے برا کیا ہے, کچھ ہمارے ہوتے ہیں نا سوشل کنسٹرکٹ جو سوسائٹی ہمیں بتاتی ہے کیا اچھا ہے کیا اچھا نہیں ہے. کچھ ہوتے ہیں اگر ہم ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, ایز اے مسلم ہم دیکھیں تو اسلامک پرسپیکٹیو سے آپ ماشاء اللہ سے حافظ ہیں, آپ نے قرآن مجید پڑھا, آپ یس یہ میم. دینی چیزیں آپ کو آپ کے علم میں ہیں. تو کچھ وہ چیزیں ہیں جو کہ اسلام نے ہمیں بتائی, ریلیجن نے ہمیں بتائی کہ وہ سیکھیں. کیا سیکھیں؟ جیسے وہ سیکھنا حقوق العباد. اب وہ حقوق العباد کیا ہے, آپ اگلے کے حقوق پورے کریں گے تو اللہ آپ پہ رحمت کرے گا. یہی سکھاتے ہیں نا کہ پہلے حقوق العباد ہیں, بندوں کے حقوق ہے, دین آفٹر دیٹ حقوق اللہ آتے, پھر اللہ کے حقوق آتے ہیں. اور اللہ تو اپنے حقوق جو ہے وہ معاف کر سکتا ہے لیکن وہ بندے کے حقوق نے بندے کی نہیں کر سکتا until and unless کہ وہ بندہ خود ہی اس کو forgive نہ کرے. معاف نہ کر. بالکل. یس میم. پھر اب یہ جو ہمارا سیکھنا ہے یہ ہمارا پازیٹیو لرننگ ہوگی. پھر ہماری جو نیگیٹیو لرننگ ہوتی ہے وہ بھی تو لرننگ ہے نا, پازیٹیو اور نیگیٹیو. نیگیٹیو لرننگ میں کیا ہے میرا ریونج, انتقام, یس میم. ریبیلیس ایٹیٹیوڈ. اگر کسی نے میرے ساتھ برا کیا ہے یا ہمارے جو مشران ہوتے ہیں یا ایلڈر ممبرز آف فیملی ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا ایٹیٹیوڈ ریبیلیس بن جاتا ہے, وہ ہمیں روک ٹوک کرتے ہیں, منع کرتے ہیں, سمجھاتے ہیں. ایڈوائزز جو ہے وہ ہمیں بری لگتی ہے حالانکہ اس ایڈوائزز میں ہمارے لیے لیسن ہوتا ہے. اب اگر میں کہوں نا اسٹوڈنٹس کو کہ جی آئے میں آپ کے لیے وہ ایڈوائزز سیشن رکھتی ہوں, نصیحتیں کرتی ہوں, آ جائیں, کوئی نہیں آئے گا. لیکن میں وہ ایڈوائزز جو ہے سوفسٹیکیٹڈ ورڈ میں کہوں آئے میں آپ کی کاؤنسلنگ کرتی ہوں. اب وہ کاؤنسلنگ کرنا سارٹ آف ایڈوائزز ہی ہیں, لیکن میں نے کہا نا کہ میں کاؤنسلنگ کرتی ہوں سارے آئیں گے, کیونکہ اب کاؤنسلنگ کرنے میں ایک نیو فینومینا ہے, اور ساتھ میں ٹیچر ہے, پریسٹیج ہے, یونیورسٹی ہے, تو وہ سارے آ کے بیٹھیں گے. لیکن میں نے کہہ دیا کہ نہیں آؤ, میں آپ کو نصیحتیں کرتی ہوں, ٹائم پہ کلاس آؤ, یہ کرو وہ کرو, نہیں آؤں گی. یہ میری لرننگ پارٹ آف چیز ایک ہی تھی, لیکن میں نے ورڈز اور ٹرمز اچھے سے یوز کیے. جب ہم کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بڑی سے بڑی بات بھی ہوتی ہے, بہت بڑی بات بھی ہو, لیکن ان کے ورڈز ایسے ہوتے ہیں, ان کے ٹرمز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لائک ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنے میں پرابلم نہیں ہوتی, ہم ریلیونٹ نہیں ہوتے, ہم جلدی اسی فینومینا کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. جیسے لیٹ سپوز ہم کہتے ہیں نا سائیکالوجی گیم آف ورڈس, گیم یس آف میم. ورڈس میں کمپیٹنٹ وہی ہے جس کی وربل فلوئنسی اچھی ہے, جس کا نان وربل کمیونیکیشن اچھا ہے, جس میں پیشنس ہے, جس میں کامنس ہے, جو اگلی کی بات سن سکتا ہے. اب یہ بھی ہماری لرننگ ہو گئی نا. اب ہماری ساری جو لرننگ ہے وہ ہمارے, اگر ہم دیکھیں سائیکالوجی, سوشیالوجی, ہسٹری, اینتھروپالوجی, یہ ساری جو ہے بھائی بہنیں ہیں, سوشل سائنس میں آتا ہے نا. تو اب اگر ہم یہ جو لرننگ ہے اس لرننگ کو سوشیولوجیکل بیسس اسٹیٹس کے ساتھ ہم کریں نا, ایک ہے اسکرائب اسٹیٹس جو بائی برتھ, جیسے ہم بار بار ریپیٹ کرتے ہیں نا, بائی برتھ جو ہمیں مل گیا ہے. اب جو بائی برتھ مل گیا ہے اس اسٹیٹس میں بھی ہماری لرننگ ہے. آپ کسی کے بھائی ہیں, کسی کے کزن ہیں, کسی کے بیٹے ہیں, انشاءاللہ کل کو کسی کے ہسبینڈ ہوں گے,
تو جو آپ کا اسٹیٹس ہے، اسٹیٹس کیا ہے آپ کی، جو آپ کو پوزیشن دی گئی ہے، جو آپ کو ویلیو دی گئی ہے، اب اس کے اکارڈنگ آپ کا رول بھی ہے نا. تو اسٹیٹس آ گیا، رول تو آپ نے سیکھنا ہے نا. ایز اے بھائی آپ کی کیا ڈیوٹی ہے، یہ آپ سیکھیں گے، یہ آپ کی لرننگ ہوگی نا. وہ لرننگ بائی برتھ نہیں تھی، وہ آپ نے سیکھ لی. آپ نے سیکھنا، اس کا آپ کا کیسا ہو گیا. آپ جس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں، جس سراؤنڈنگ میں رہتے ہیں، جیسے ارسطوٹل نے کہا ہیومن آر سوشل اینیملس، تو ہم سوسائٹیز میں رہتے ہیں نا. اب سوسائٹیز میں رہتے ہیں تبھی ہمارے بیہیویئر کی موڈیفیکیشن ہوتی ہے، یا ہم نیو بیہیویئر لرن کرتے ہیں. تو آپ نے پرسیو کیا، بھائی کیا ہوتا ہے، وہ ایز اے پروٹیکٹیو شیلڈ جو ہے اپنے سبلنگس کے لیے، اپنے سسٹرز کے لیے، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے ہوتا ہے. یہ آپ نے سوسائٹی سے سیکھا، یہ آپ نے اپنے گھر کے انوائرمنٹ سے سیکھا. ساتھ میں آپ کسی کی کزن ہیں، آپ پہ اتنی رسپانسبلٹی نہیں ہے جتنی ایز اے بردر آپ پہ ہے. پھر آپ کسی کے ہسبینڈ ہیں، تو جب ہسبینڈ بن جاتے پھر آپ کی رسپانسبلٹی پھر سے ڈبل ٹرپل ہو جاتی ہے. جس طرح اب یہی لرننگ، یہ آپ کی رسپانسبلٹی، رول آپ کا ہو گیا. اب رول کے ساتھ آپ اپنے بہن بھائیوں کو بھی پیار کرتے ہیں، اپنے کزنس کے ساتھ بھی پیار کرتے ہیں، آپ اپنے پیرنٹس کو بھی پیار کرتے ہیں، وائف کو بھی پیار کرتے ہیں. پیار ایک ہی ہے، ہیز لو، لیکن کیٹیگرائزیشن. اب یہ کیٹیگرائزیشن ہم نے سیکھ لی نا، یہ ہماری لرننگ ہے. اور یہی لرننگ جب ہم ڈفرینشیٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ فارم آف لرننگ کی on a basis of our intellectual capacity, on a basis of our cognition, that makes us superior human being. انسان پیدا ہونا کمال نہیں ہے، انسان بن کے دکھانا کمال ہے. اب میری لرننگ، میں انسان پیدا ہوگی، لیکن مجھے نہیں پتا کہ میں نے اپنے بھائی کے ساتھ کس طرح کا پیار رکھنا ہے، میں نے اپنے کزنس کے ساتھ کس طرح کا پیار رکھنا ہے، میں نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اپنے فادر کے ساتھ کس طرح کا پیار رکھنا ہے. کیا میں ایک ہی فارم کا پیار سب کے ساتھ کر سکتی ہوں؟ نہیں کر سکتی. کیوں؟ کیونکہ کچھ چیزیں اسلام میں سیکھنے کو کہا، جیسے میں نے انیشلی کہا، کچھ چیزیں سوسائٹی نے ہمیں سیکھنے کو کہا. جو سوسائٹی یس ہمیں میم. سکھاتی ہے، جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے، اسلام سکھاتا ہے کہ ہر ایک کے لیے ایک اپنی ویلیو ہے، ایک اپنی جگہ ہے. سوسائٹی بھی یہی ہمیں ٹو سم ایکسٹینٹ اسلامک فنامنا پہ بیس کرتا ہے. جیسے ایز اے مسلم ہمارے بلیو ہے نا، جتنی بھی نالج ہے، جتنا بھی ایجوکیشن ہے، جتنا بھی وٹ ایور جو بھی ہے، ایمرجنس کیا ہے، اسلام ہی سے ہے. لیکن بہت سے لوگوں کو یس پھر میم. یہی بھی کویشچن ہوتا ہے نا کہ اسلام تو 1400 سال پہلے آیا، لیکن جو یس میم. علوم تھے، جو نالج تھی، وہ تو 1400 سال پہلے سے تھی. اس سے پہلے تو اسلام نہیں تھا نا. یس میم. ایسا کوشچن ہے. بالکل میم. اوکے، تو دیکھیں، جب ہم بات کرتے ہیں، اگر ہم بائبل کے نیو ٹیسٹمنی کو دیکھتے ہیں، اکارڈنگ ٹو بائبل جیسس از گاڈ، ناٹ اونلی سن آف گاڈ. ٹھیک. اب پہلے میں کیا تھا کہ وہ جی خدا کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں. اب نیو میں کیا ہے کہ وہ خود ہی خدا ہے. چینجز آ گئی نا. اب چینجز جب آ گئی ہیں تو جو ان کا فیتھ یا بلیف سسٹم ہے وہ بھی چینج ہو گیا. لیکن یس جب میم. ہم کہتے ہیں کہ ساری نالج کی، سارے علوم کی جو ایمرجنس ہے، دس از فرام اسلام. بالکل. اسلام سے ہے. اسلام سے اس لیے ہے کہ ہمارے اس میں فینومینا میں چینجز ہے ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم چارلی ڈارونس کی تھیوری پہ نہیں بلیو کرتے، تھیوری آف ایوولوشن پہ فرام ایپس ٹو ہیومن. دس از ناٹ بالکل میم. کریکٹ. We believe that we are kids of آدم اینڈ ایو، آدم اور بالکل. ہوا کے بچے ہیں. یہاں پہ چارلی ڈارونس کی تھیوری کو تھوڑا سا میں لے کے پھر اپنے پوائنٹ کی طرف جاؤں گی. ڈارون کی تھیوری آف ایوولوشن فرام ایپس ٹو ہیومن میں انہوں نے کہا تھا
کہ پہلے بندر تھا، پھر بندر سے ہوتے ہوتے پروگریس ہوتی گئی ود پیسج آف ٹائم اینڈ ناٹمیکل چینجز آتے گئے اور پھر وہ انسان بن گیا. یس میم. پھر ریسنٹلی اگر آپ ریسنٹ کے ریسرچز دیکھیں، science has been proven that humans are not creature of this world. They came from somewhere else. انسان اس دنیا کی مخلوق ہے نہیں، وہ تو کہیں اور سے آیا ہوا ہے. لیکن یہ چیز تو قرآن 1400 سال پہلے سے بول رہا ہے. انسان تو اس دنیا کی مخلوق نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے یس میم. نہیں ہے کہ آدم اور حوا جو تھے وہ جنت سے آئے تھے. یس میم. آدم اور حوا سے نسل سٹارٹ ہو گئی نا. بالکل میم. تو کیا آدم اور حوا غیر مسلم پیدا ہوئے تھے؟ نہیں میم. نہیں نا. مطلب اس ٹائم سے اسلام تھا لیکن وہ ایک فارم نہیں تھا. یس میم. اگر آدم اور حوا نعوذ باللہ غیر مسلم پیدا ہوتے، پھر وہ دنیا میں آتے، پھر ان سے جو حابیل اور قابیل پہلے جو پیدا ہوئے، تو پھر وہ بھی تو غیر مسلم ہو گئے نا. پھر تو اسلام کا کنسیپٹ ہی نہیں. پھر تو آدم کی پشت سے ہی سب انبیاء کرام آئے ہیں نا. تو پھر تو سارے انبیاء کرام نعوذ باللہ سارے پھر غلط ہو گئے. اب یہاں پہ یس میم. ہمارے لیے لرننگ پارٹ کیا ہے؟ یہاں پہ ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے اپنے کوگنیشن یوز کی. یار صحیح ہے، ہم کہتے ہیں اسلام ہی سے سب کچھ آیا ہے. اب جو کوشچن ہے بالکل. اسلام تو 1400 سال پہلے تھا، لیکن آدم تو 1400 سال پہلے نہیں تھے نا. یس میم. پھر جی ہم کہتے ہیں، پھر اس کے بعد جب حابیل اور قابیل آ گئے، اگر ہمارا مذہب جو ہے، ہمارا جو اسلام ہے، وہ ہمیں پاکیزگی کا درس دیتا ہے نا، سکھاتا ہے. اب پاکیزگی کو میں فردر آپ کی دوسری چیزوں کے ساتھ ریلیٹ کروں گی انشاءاللہ. تو اسلام ہمیں پیورنیس کا جو ہے وہ اس کی پریچنگ کرتا ہے ہر ایک رشتے میں، ہر ایک چیز میں. اب یہ جو ہمارے رشتے ہیں نا، یہ بھی ہماری پاکیزگی کے بیسس پہ چلتے ہیں. پاکیزگی ہوگی تبھی رشتہ اسٹرانگ ہوگا. پاکیزگی ہوگی تبھی میوچل بانڈنگ اسٹرانگ ہوگی. پاکیزگی ہوگی تبھی چہرے پہ نور ہوگا. اب ہم کہتے ہیں چہرے پہ نور ہوگا. اس نور کو ویسٹ والے کیا کہتے ہیں؟ کامنس اینڈ ریلیکسیشن. یس میم. ریلیکس ہوں نا تو میرا چہرہ گلو کر رہا ہے، لیکن میں ڈپریس ہوں تو میرا چہرہ جو ہے وہ فیس گلو نہیں کرے گا. وہ میرا فیس اس لیے گلو کرے گا کہ میں نے اپنے رشتے کو، اپنے جتنے بھی میرے سراؤنڈنگس ہیں، اس کو ان اے پراپر ایکسیپٹیبل وے اس کو میں فالو کر رہی ہوں، یا اس کو میں گریب کر کے اپنے ساتھ موو آن کر رہی ہوں. میں چیزوں کو ان اے پراپر سچویشن، ان اے پراپر وے جو ہے اپنے ساتھ لے کے جا رہی ہوں، یا میں ان کے ساتھ چل رہی ہوں. تبھی میں ریلیکس ہوں. دل میرا مطمئن ہے. ہم نے کہا چہرے پہ نور، انہوں نے کہا سائن آف پیس، سائن آف ریلیکسیشن. چیز ایک ہی تھی، لیکن یہاں پہ ہم نے ورڈ جو ہے وہ ڈفرینٹ کر دیا. سوفیسٹیکیٹڈ ورڈز ہم یوز کرتے ہیں نا، جیسے ہم اپنے کتنا بھی غلط کام کریں لیکن ہم اپنے لیے لائز ہوتے ہیں، اگلے کے لیے جج ہوتے ہیں. ہم اپنے لیے کتنی اسے پتہ جو ہے وہ ایکسکیوزز سیٹ کر رہے ہوتے ہیں، میری غلطی نہیں ہے، فلانے نہیں ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے. سو جتنے بھی ہمارے نالج ہے، جتنی بھی ہماری لرننگ ہے، وہ آدم اور حوا سے سٹارٹ ہوئی. جیسے میں نے کہا کہ ہم سارا سب کچھ اچھا نہیں سیکھتے. لائف ہے نا. اب اگر کوئی کہے کہ میں نے پوری زندگی جو ہے، یا ابھی میں 20-25 سال یا 30 سال 35 سال کا ہوں یا ہوں، تو یہ سارا ٹائم میں نے سارا اچھا ہی سیکھا، تو آپ بلیو کریں گے؟ غلط ہے. غلط ہے. غلط اس لیے ہے بچے کہ آپ جس سراؤنڈنگ میں رہتے ہیں، آپ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، اس سوسائٹی نے آپ کو سمجھا دیا کہ اس طرح نہیں ہو سکتا. آپ کا یس میم. پریویس ایکسپیرینس جیسے ہم نے اسٹیپس پڑھے تھے نا سمبولک یس پروسیسز میم. میں، تو آپ کا بالکل. ریکال آف یور پریویس، آپ کی پہلی آئیڈینٹیفیکیشن دا پرابلم. اب آئیڈینٹیفیکیشن دا پرابلم ہے کہ بندے نے کہا یار میں نے تو
میں نے ابھی تک سب کچھ اچھا اچھا سیکھا ہے, میں نے کبھی برا نہیں کیا. یہ اس کی خود کی انڈیویجول پرسیپشن تھی. آپ نے کیا کیا, آپ نے اس کی بات سنی, آئیڈینٹیفیکیشن تھی. پھر اسٹریٹجی فارمیشن میں آپ کیا کرتے ہیں, آپ ریکال یور پریویس ایکسپوجر یا پریویس ایکسپیرینس. جب آپ اپنا پریویس ایکسپیرینس آپ دیکھتے ہیں نا, یار ابھی تک تو ایسا ہوا ہی نہیں, پاسبل ہی نہیں ہے. اب جتنے آپ کی نالج ہے, جتنے آپ کی کوگنیشن ہے, آپ کے پاس پلان اے پلان بی سارا آپ کے مائنڈ میں آتا جائے گا. انٹرنل آپ کے ایک سسٹم سٹارٹ ہوگا, یہ ہے یہ ہے یہ ہے. پھر آپ اسے بات کرنے کے لیے ایک اسٹریٹجی نکالتے ہیں. پھر آپ ایک لمبی چوڑی جو ہے اس کے ساتھ لنکیجز کرتے ہیں. پھر اس کے ایکسپوجر کرتے ہیں, جو اس نے کہا اس کو کنفرنٹ کراتے ہیں, یار آپ نے اس طرح بات کی تو یہ غلط تھی, یہ اس طرح ہے ہی نہیں. سو لرننگ کی ہم بات کر رہے ہیں. یہ لرننگ جو آپ نے رائٹ اینڈ رانگ میں جسٹیفیکیشن کیا, رائٹ اینڈ رانگ کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوئی, یہ آپ کا پریویس ایکسپوجر ہے, یہ آپ کی کوگنیشن ہے, یہ آپ کی ریزننگ پاور ہے. پھر جب ہم آدم اینڈ ایو کی بات کرتے ہیں, حابیل اور قابیل کی جب ہم لرننگ کے ساتھ بات کرتے ہیں, تو ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو مار دیا. تب سے زمین پر جو ہے وہ موت یا قتل کا جو سسٹم ہے وہ سٹارٹ ہو گیا. اس سے پہلے مرنا نہیں تھا, مرنے والا کنسیپٹ نہیں تھا, کیونکہ کوئی مرا نہیں تھا. یہی انہی سے دنیا سٹارٹ ہوئی, انہی سے آبادی آنی تھی. خیر بہرحال اب وہاں پہلے سیکھنے کے لیے وہ پریویس ایکسپیرینس نہیں تھا نا. کیا یاد کرتے ہیں, کیا یاد کرنے کے لیے کچھ تھا کہ وہ اب جو مر گیا ہے اس کو دفنانا کیسے ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, ایک کوا بھیجا, دونوں کی لڑائی ہوئی, ایک نے ایک کو مار دیا, اپنی چونچ سے اپنے پنجوں سے گڑا کھودا اور دوسرے کو اس میں ڈال دیا, مٹی ڈال دی. یس میم, اسی طرح تھا نا حافظ. بالکل میم. کیا سیکھنا ہو گیا نا, لرننگ ہو گئی. بالکل. بھائی نے بھائی کو دفنا دیا. پھر اب لرننگ یہاں پہ دیکھیں, اب یہ لرننگ پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے, نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے. اب دفنانا پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے؟ میم پازیٹیو. پازیٹیو ہے دفنانا, مر گیا تو دفنائیں گے نہیں. کریمیٹ, ہندو جو ہے یہ جو ہے وہ کریمیٹ کرتے ہیں, جلاتے ہیں. کریمیشن ان کا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ابھی جو ہے جلا دیا تو بس ان کے جو سن ہے جو ہے وہ سارا بس ختم ہو گئے, پھر ان کو اگلا جنم جو ملے گا وہ اچھا ملے گا. وہ تو 7 جنم کے پتہ نہیں 8 جنم پہ وہ بلیو کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ایسا ہمارا تو ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے نا. ہماری لرننگ کیا ہے, ہم پھر لرننگ کے لیے ہم ریکال کرتے ہیں نا ہمارا ایکسپوجر, ہمارا پریویس ایکسپیرینس حابیل اور قابیل. یس میم. پھر آپ کی ایک فردر جو کمنگ یہ نیو سلائڈ ہے, اس میں اس کو ریلیٹ کرتے ہیں. ریلیٹیو پرماننٹ چینجز ان بیہیویئر brought about through experiences or interaction with environment. Not all changes result from learning. Changes in behavior not always immediate. Relative permanent change in behavior, وہ جو دفنانے والی چیز ہم نے سیکھی وہ پرماننٹ چینج ہمارے بیہیویئر میں ہے نا. کوئی مر گیا, ابھی لیٹ سپوز, ساری ایگزامپل میں اپنے سے ریلیٹ کروں گی. میں ابھی زندہ ہوں. میم جی یس میم, میں یہ کہہ رہا تھا کہ فار ایگزامپل اب اس طرح ظاہری بات ہے کوئی مر جاتا ہے تو اگر اس کو ہم دفنائیں تو یہ چیز ہماری لرننگ میں لرننگ ہے نا ہماری. یس میم. کیونکہ پھر ایک شرعی طریقہ آ گیا, پھر وہ سارا سیکھنا سکھانا سب کچھ. وہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا پروسیس جو تھا, ان کلیئر ویک پروسیس جو تھا نا, اس کو کلیئر کر یس دیا. میم. یس میم. جب اسلام, پراپر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فارم میں ہمیں ملا, ہم تک پہنچا, اس میں یہ نہیں تھا کہ اسلام پہلے سے نہیں تھا. اللہ کی وحدانیت پہلے ہی سے تھی, لیکن وہ چیز ان کلیئر تھی, انسرٹینٹی تھی نا تھوڑی سی, اس میں تھوڑی سی نہیں بلکہ بہت زیادہ. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسرٹینٹی کو دور کیا, نہ کہ ایک نئی چیز لے کے آئے, وہ چیز پہلے ہی سے تھی.
اگر ہم پھر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بچیز کو دیکھیں نا، ویسٹ والا فینومینا بھی میں سائڈ بائی سائڈ جو ہے آپ کے ساتھ کروں گی، شیئر کروں گی. تو اسلامک فینومینا آدم سے پہلے، آدم کے بننے سے پہلے آدم بنا نہیں، آدم کے بننے سے پہلے بھی ہماری روحیں بنائی گئی. یس میم. یس میم. اب جب روحیں بنائی گئی تھی، جب آدم کو بنا دیا، اور حدیث کے اکارڈنگ ہے جب آدم علیہ السلام کو چینک آئی تو انہوں نے کہا الحمدللہ. وہ الحمدللہ وہ کسی نے سکھایا نہیں تھا، وہ پریویس ایکسپوجر ایکسپیرینس نہیں تھا. اللہ نے پیدا ہی اس کو مسلمان کیا تھا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بائی برتھ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مسلم ہوتا ہے. پھر اس کی اپ برنگنگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس فیملی میں ہے، کون سے اس کے پیرنٹس ہے. ادھر ان جیش فیملی ہے، کرسچن ہے، مسلم ہے، ہندو ہے، کسی بھی فیملی میں ہے تو اسی کے اکارڈنگ اس کا ریلیجن ہوگا. لیکن اس کی بائی گروتھ اور برتھ اس جو کا ہاں ریلیشن. جو اس کے اپ برنگرز ہوں گے نا، جو اس کے کیئر گیورز ہوں گے، اسی کا وہ مذہب اور مسلک ایکسیپٹ کرے گا نا. تو بائی برتھ جب یس ہم میم. کہتے ہیں کہ ہر ایک بچہ جو ہے وہ مسلمان ہے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ جیسے آدم علیہ السلام کی چین ہمارے اس سوال کا جواب ہوگی. پھر ساتھ میں جب روحیں پہلے آدم سے پہلے روحیں بنی تھی تو آدم علیہ السلام نے اپنی پشت پہ جو ہے چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ ڈاٹس. یہ پشت کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی بیک پہ لگی ہوئی تھی، مطلب وہ دکھانے کے لیے، وہ نیریٹ کرنے کے لیے لکھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ یا اللہ یہ کیا ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے کہ یہ تمہاری اولاد ہے. کچھ اس میں سے ڈاٹس جو تھے وہ شائن کر رہے تھے، جو اولیاء کرام ہے، جو بزرگان دین ہے، جو پیغمبر اسلام ہے، جو رسول ہے، یہ جو تھی یہ ڈاٹس جو تھے وہ گلو کر رہے تھے. باقی ایسے ہی ڈاٹس تھے. انسان جو ہے نا، انسان اندر سے جو ہے وہ، اگر ہم فلاسفیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں نا، انسان کے اندر بڑی تاریکی ہے. لیکن یہ تاریکی جو ہے، یہ تاریکی بھی ہمیں، یہ ہم فلاسفیکل پوائنٹ آف ویو سے جب کہہ رہے ہیں تو یہ بات ایسے نہیں ہوئی. یہ بات بھی دیکھیں نا، لرننگ ہے نا. تو سارے یہ میں اس لیے کنیکٹ کر رہی ہوں کہ یہ چیزیں ہم سیکھ رہے ہیں یا ہم نے یہ سیکھا. تو لرننگ بیسیکلی ہے کیا؟ اب جو میں نے سیکھا نا تو اس کا میرے بیہیویئر پہ چینج ہو گیا نا. کوئی مجھے لیٹ سپوز کوئی کویشچن کرے، جو جہاں تک میری نالج ہے، جہاں تک میری لرننگ ہے، جہاں تک میری کوگنیشن ہے، میں کوشش کروں گی کہ میں جسٹیفائیبل یا کلیئر آنسر پرووائڈ کروں. تو جب ہم کہتے ہیں انسان کے اندر بڑا اندھیرا، انسان اندر سے بڑا تاریک ہے، وہ اس لیے جب یس. روحیں جسم کے اندر، روح کو جسم میں ڈالنے کی باری آئی تو روح پہلے ایگری نہیں تھی کہ میں اس کے اندر جاؤں گی. پھر جب روح اللہ کے حکم سے اندر گئی تو اس نے کہا اندر تو بڑی تاریکی ہے. انسان کے نفس کی بات جب ہم کرتے ہیں نا، نفس اور روح، جب روح آ گئی تو وہ زندہ ہو گیا نا. یہاں پہ یہ نہیں ہے، اب روح اور نفس دونوں چیزیں چینج ہے. روح تب ہے، روح جب ہم مر جاتے ہیں، جب ہم زندہ ہیں تب ہمارا نفس ہے. حالانکہ قرآن مجید میں یس میم. انٹرچینجیبلی ورڈ یوز ہوئے نا روح اور نفس کے لیے، لیکن جب ہم اس کی تفسیر اور تشریح دیکھتے ہیں تو اس تفسیر اور تشریح میں فرق ہے. کیونکہ وہ تفسیر آپ کو بتاتی ہے کہ روح اور نفس کیا ہے. خیر بہرحال، تو جب روح اندر گئی تو کہا کہ اندر تو بڑی تاریکی ہے. وہ انسان کی نفس کی بات ہو رہی تھی. روح یہ نہیں کہا کہ روح کی بڑی تاریکی ہے.
وہ روح جو ہے جب اندر گئی تو انسان زندہ ہو گیا، مطلب تاریکی ہو گئی نا، اس کا نیچر، اس کی ہپوکریسی، دل میں کچھ اور ہے، زبان پہ کچھ اور ہے، ورڈز اس کے کچھ اور ہے، ایکشن کچھ اور ہے. اگر کسی کے ساتھ اللہ کے نام پہ اچھا بھی کرتا ہے، کسی کو خیرات زکوٰۃ بھی دیتے تو ساری کمیونٹی کے سامنے دیتا ہے. اب کسی کو امداد دیتا ہے، پہلے سیلفی بنائے گا. تو یہ وہ تاریکی ہے. ماں بہن بیٹی کی پہچان نہیں ہے، رشتوں کی قدر نہیں ہے، احساس نہیں ہے. اپنی بہن اپنی بیٹی باقی کسی کی بہن نہیں، کسی کی ماں نہیں، سب کو بس ایک ہی گندی نظر سے دیکھتے ہیں. یہ وہ تاریکی تھی. پھر روح سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ ایک لمیٹڈ ٹائم تک تم اس میں رہو گے، پھر میں نکال دوں گا. دین اس ایگریمنٹ پہ روح اندر آ گئی. لیکن پھر بھی ہمیں لیبل ہے اشرف المخلوقات. جیسے میں نے کہا، انسان پیدا ہونا کمال نہیں ہے، انسان بن کے دکھانا کمال ہے. یہ لرننگ ہے. میں انسان تب بنوں گی جب میری لرننگ ہوگی، جب میں رائٹ اینڈ رانگ میں جسٹیفیکیشن کر پاؤں گی. کلیئر؟ ٹائپس آف لرننگ. کہیں پہ آپ بور ہو، کہیں پہ آپ ڈسٹریکٹ ہو، کائنڈلی بتا دیا کریں، کیونکہ یہ ریویژن لیکچرز ہے تو میں چاہتی ہوں تھوڑا سا زیادہ اس میں نالج اور ایڈ کروں، تاکہ آپ بھی بور نہ ہو، آپ کو بھی لرننگ میں آسانی رہے اور آپ اس چیز کو انجوائے کریں. جب ہم کوئی ٹاپک کوئی چیز انجوائے کر کے پڑھتے ہیں نا تو پھر وہ ہمیں نہیں بھولتا، لیکن جب ہم بور ہو کے اس کو سنتے ہیں نا پھر وہ ہم سے بھول جاتا ہے. تو میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو بور نہیں کروں، سائڈ بائی سائڈ آپ سے بھی کویشچن پوچھوں. جی انس کیسے ہیں؟ السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. 35 منٹ الحمد لیٹ للہ ہیں آپ. میم بس ناشتہ کر رہا تھا، بس لیٹ ہو گیا اور مہمان تھا ایک، اس کے ساتھ بیٹھ. ہاں تو بس آپ جوائن تو کر لیتے، صرف سن ہی لیتے کافی تھا. آپ نے ناشتہ تھوڑی بنانا تھا. بالکل میم، کوئی نہیں ہے ہاسٹل میں. چلے صحیح ہے، بس آپ کی تکلیف کو میں سمجھ گئی. اوکے جی، بیک ٹو یور ٹاپک. ٹائپس آف لرننگ. We have basically 4 types of learning mentioned here. Learning by trial and error. Second one is learning by imitation, observational learning. Third is learning by insight or cognition. And fourth one is learning by conditioning. So let's start trial. Okay. Learning by conditioning. Insight سے اچھا ہم جی آج جو ہے ہمارے لرننگ بائی انسائٹ اینڈ لرننگ بائی کوگنیشن ہم پڑھیں گے. سو لرننگ بائی کوگنیشن میں through understanding the relationship of the different parts of a problem rather than through test and error. When you need to get a picture up high on a wall, you pull a chair over to where you want it and reach for the picture, you take it down. اس کو میں روٹینکلی اسلامک اور ویسٹرن پرسپیکٹو سے ابھی کنیکٹ کر کے آپ کو بتاؤں گی. لرننگ بائی کوگنیشن. ایز دا نیم کوگنیشن انڈیکیٹس یور انٹلیکچوئل کیپیسٹی. آپ کی کریٹیو تھنکنگ، آپ کا ڈیسیژن میکنگ، آپ کی ریزننگ، آپ کی انٹلیکچوئل کیپیسٹی، یہ سارا آپ کی کوگنیشن میں آتا ہے نا. اب آپ کوئی کام کرتے ہیں، اگر وہ کام آپ کو تھوڑا سا رسکی لگتا ہے یا آپ کی مرضی نہیں ہے، آپ کا موڈ اس کے لیے سیٹ نہیں ہو رہا، تو آپ ریزننگ کریں گے نا. ریزننگ کیا ہوگی؟ وہ ریزننگ یار اگر رسکی کام ہے چھوڑو نہیں کرتے، ایسا نہ ہو کہ نیگیٹو جو ہے ریزلٹ ملے، بیڈ ریوارڈ ملے. اب ہمارے مائنڈ میں ڈفرینٹ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، یا کوئی پرابلم ہے، میں کسی پرابلم میں اسٹک ہو گئی ہوں، تو اب اس پرابلم کے لیے میں صرف سنگل بیس سلوشن نہیں نکالوں گی. سنگل نہیں، میں ملٹیپل سلوشنز رکھوں گی. پلان اے، پلان بی، پلان سی، پلان ڈی، مور دین ڈی اور ای، مینی مور پلانس ٹل دیٹ ٹائم، جب تک میرا مسئلہ سالو نہ ہو جائے. ہم سوچتے ہیں نا
اگر اس طرح بات ہوئی تو میں یہ کہوں گا, اگر اس طرح ہوئی تو میں یہ کہوں گا, اس طرح ہوا تو میں وہ کہوں گا. اب یہ کہوں گا, وہ کہوں گا, اس طرح ہوگا, اس طرح ہوگا, یہ ہمارے پلان اے پلان بی ہو گئے نا. جیسے فیمس سینگ ہے کہ لائک کوانٹٹی بریڈس کوالٹی. اب کوانٹٹی بریڈس کوالٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوانٹٹی زیادہ ہوگی تبھی کوالٹی ہمیں اچھی ملے گی. پرووربیکل اگر ہم دیکھیں یا اکنامیکل پوائنٹ آف ویو سے ہم اس کو دیکھتے ہیں نا, کوانٹٹی بریڈس کوالٹی مینس کہ جتنے آپ کے پاس پلان زیادہ ہوں گے, جتنے آپ کے پاس اسٹریٹجی زیادہ ہوگی, اتنا ہی آپ کا ریوارڈ یا آپ کا ریزلٹ فروٹفل ہوگا. یہاں پہ ہم نے کوگنیشن یوز کی نا, ڈفرینٹ پلانز بنا دیے, ڈفرینٹ اسٹریٹجیز بنا دی, ڈفرینٹ ہم نے کرائٹیریاز رکھ دیے, ڈفرینٹ ہم نے کیٹیگرائزیشن کر دی in order to solve the problem or in order to minimize the intensity of situation or in order to completely eliminate the situation. یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہو گئی نا, یہ میری کوگنیشن ہو گئی نا. پہلے اگر ہم بات کریں ابھی پکچر, اگر ایگزامپل کو ہم دیکھتے ہیں, when you need to get a picture up high on wall, تو آپ نے ایک پکچر اگر لیٹ سپوز ایک دیوار پہ ایک پکچر جو ہے ٹانگنی ہے, تو اس کے لیے کیا کریں گے؟ آپ ہیمر لے کے پکچر ہاتھ میں لے کے بار بار جمپ تھوڑی لگائیں گے. پہلے آپ اس دیوار کے پاس چیئر ہے, ٹیبل ہے, سٹول ہے, لیڈر ہے, وٹ ایور جو بھی ہے, جو بھی آپ کو کنوینئنٹ مل رہا ہے, جو بھی آپ کو ایزیلی اویلیبل ہو رہا ہے, پہلے آپ اس دیوار کے ساتھ اس کو لگائیں گے. پھر جی آپ گیس کریں گے, پھر آپ ڈیسائیڈ کریں گے اچھا پکچر کہاں پہ لگانی ہے, سائڈ پہ, لیفٹ سائڈ, رائٹ سائڈ پہ, مڈل پہ, بہت زیادہ اپ روف تک, یا مڈل میں, یا لوور ڈاؤن. یہ آپ نے جو ہے ود نینو سیکنڈ آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا. اب یہ ڈیسیجن وہ آپ ریزننگ کر رہے تھے, یہاں 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 یہاں, اوپر نیچے, آگے پیچھے, دائیں بائیں, جہاں پہ بھی ہے. پھر آپ جی اس جو اسٹول یا چیئر یا ٹیبل وٹ ایور جو ہے اس پہ آپ چڑھیں. آپ جب چڑھ گئے تو آپ نے پکچر کو نہیں لی, آپ نے نیل لیا, کھیل لی, ساتھ میں ہیمر اور ہتھوڑا جس کو ہم کہتے ہیں نا, کیل لگائی. ہیمر کے ساتھ آپ نے کیل لگائی, ہیمر رکھ دیا, پھر آپ نے پکچر لگا دی. اب یہ آپ کا کیا, یہ آپ نے کوگنیشن یوز کی, جسٹ مائنر ایگزامپل ہے نا. ساتھ میں روٹینیں کیا ہے, جب ہم کسی پرابلم میں اسٹک ہو جاتے ہیں تو ہم ڈفرینٹ پلانز اپنے لیے رکھتے ہیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کوانٹٹی بریڈس کوالٹی. جتنے آپ کے پاس اسٹریٹجی زیادہ ہوں گی, اتنی آپ کے سکسیس کی جو ہے چانسز زیادہ ہوں گے. کلیئر؟ یس میم. Yes, ma'am. ٹولمین نے کیا کیا تھا؟ ٹولمین واز ون آف دا ارلیئر ریسرچر ٹو انڈرلائن the importance of cognitive processes in learning. Cognitive processes means use thought process in learning. جب ہم سوچتے ہیں, سوچ کے جو ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں, کیا سوچ کے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ کوئی ایگزامپل دے سکتا ہے؟ اگزامپل تو نہیں دے سکتے ہیں ہم, کہ جب ہمارے ایک مطلب ایک ایسے سچویشن آتا ہے تو ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. کے بارے میں مطلب سچویشن کے بارے میں ہمارے ڈفرینٹ تھنکنگ انسائٹ آتے ہیں اور اس کو مطلب ہینڈل کرتے ہیں. کیونکہ ہمارا اب ایگزام ہے 18 پہ, اور ہمارے دماغ میں ایک سوچ آیا ہوا ہے کہ اس سوشل سائیکل کیسے کور کرنا ہے, کے لیے کون سا ٹائم اسٹڈی بنانی ہے, ایکسپیریمنٹ سائیکل کے لیے کون سا اسٹڈی ٹائم بنانا ہے, کس ٹائم پڑھنا ہے. تو یہ اس بیس پہ ہم ایک اسٹریٹجیز وہ بناتے ہیں لرننگ ایک جو ٹائم. اسٹریٹجی, جی بالکل ویری گڈ, جو آپ لرننگ اسٹریٹجی بنا رہے ہیں وہ آپ نے وہ سمبولک پروسیسز کو جو ایم سی مورگن ہے, یہ سی ٹی مورگن جو ہے,
ان کے جو پروسیسز ہیں آپ نے اس کو فالو کیا. اب فالو کرنا کیا تھا, آپ نے اسٹریٹجی بنانے کے لیے آپ نے اپنے لیے ایک کرائٹیریا رکھا, پھر اس کو آپ نے اپنے پریویس ایکسپوجر کو یا پریویسلی ریکارڈ ایکسپیرینس کو لیا, پھر آپ نے اسٹریٹجی بنائی, پھر اس اسٹریٹجی میں پلان اے پلان بی پلان سی وٹ ایور جتنا بھی آپ کے پاس ہے وہ سارا آپ نے رکھ دیا. پھر اینڈ ریزلٹ آپ کا کیا ہے, اینڈ میں آپ کیا کرتے ہیں, اینڈ میں آپ اس کا چیک اینڈ بیلنس کرتے ہیں نا. یس میم. امپلیمنٹ میم ایک کیا ایگزامپل دوں. جی بالکل دیں. میم جیسے کہ ہم کوئی نئی چیز ہمیشہ کرتے ہیں, کوئی نئے فار ایگزامپل کوئی نیا بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں, تو اس سے پہلے میں ہمارے پاس ہمیں ایک مطلب ایک اس پہ بیٹھ کے سوچتے ہیں, مطلب 1 ہفتہ 2 ہفتے کہ میم مطلب یہ جو ہے تو میرا پریویس ایکسپیرینس کیا تھا, میں نے مطلب اس میں اگر میں ایسی چیز اسٹارٹ کروں تو مجھے فائدہ ہوگا نقصان ہوگا. یہ ہم کوئی نیا سبجیکٹ لیتے ہیں اسٹڈی وائز, تو اس کے لیے پہلے سوچتے ہیں کہ مطلب اگر میں یہ لوں, جیسے ہم فار ایگزامپل ایف ایس سی کے بعد موسٹ آف دا اسٹوڈنٹس کو مطلب ایک ایسی فیلڈ میں جانا پڑتا ہے جن کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہوتا. تو ان کی پہلے مطلب ان سائڈ تھنکنگ میم کہ مطلب اس میں یار میرا اس کے ساتھ شوق بھی ہے کہ نہیں, کہ میں آگے اس کو پڑھ پاؤں گا کہ نہیں, آگے اس میں میرے لیے کوئی مطلب فائدہ ہوگا کہ نہیں. تو یہ چیزیں میم بالکل ایسے. اب کچھ ہماری ہوتی ہے نا, جیسے میں جی جی پلیز. ایکسکیوز می میم, یس پلیز. یہ میم نے بہت اچھا اگزامپل دیا, لیکن یہ تو ایبسٹریکٹ تھنکنگ ایبلٹی بھی ہو گئی نا. ایبسٹریکٹ تھنکنگ ایبلٹی کیسے ہو گئی, لائک مطلب ہم جس چیز کے بارے میں ہم ایبسٹریکشن ہو گیا آئی تھنک تو میں, کیونکہ ہم جس کے بارے میں سوچتے ہیں جس چیز کے بارے میں وہ ہم نے ایکسپیرینس نہیں کیا ہوگا, تو اس مطلب ہم نے ایکسپیرینس, سوری میں تھوڑا کنفیوز ہوں, لیکن میں نے رات کو پڑھا تھا کہ یہ مطلب ایک چیز کو ایکسپیرینس ہوا چیز کو پھر ہم اس پہ تجزیہ کرتے ہیں نا. اوکے. اپنے ساتھ تجزیہ کرتے ہیں, کام نے کیے ایکسپیرینس کیا, مطلب ان دا فرنٹ آپ اس چیز کے بارے میں نہیں کہ ہم نے ایک چیز دیکھا اس وقت اس کے بارے میں ہوتے ہیں, بعد میں آتے ہیں اور اس کے بارے میں سوچتے کیا ہم نے کیا ایکسپیرینس کیا. اوکے. ایبسٹریکٹ تھنکنگ, دیکھیں آپ نے کہا کہ ایبسٹریکٹ تھنکنگ میں آ جاتی ہے, گڈ. آپ نے جو اس کو سمرائز کیا ہے صحیح ہے. میں اس میں تھوڑا سا ایڈیشن کروں گی, تھوڑا سا اس کو میں موڈیفائی کروں گی. یہ نہیں کہ غلط ہے, صحیح ہے, لیکن میں تھوڑی سی موڈیفیکیشن کرنا چاہوں گی. ایک ہے ہمارا, آپ نے کہا کہ اس کے لیے ایکسپیرینس کا ہونا ضروری ہے. ایک ہمارا ہوتا ہے نا بچے ڈائریکٹ ایکسپیرینس, ایک ہمارا ہوتا ہے انڈائریکٹ ایکسپیرینس. ڈائریکٹ ایکسپیرینس ہمارا کیا ہے کہ ڈائریکٹ ایکسپیرینس میرا اور لیٹس سپوز میرا اور آپ کا ایکسپوجر ہے نا, ابھی میں اور آپ جو ہے ایک گروپ بنا رہے ہیں. اب ہمارا جو ہے وہ ڈائریکٹ ایکسپوجر ہے نا, میں آپ سے بات کرتی ہوں, آپ مجھ سے بات کرتے ہیں, میرے پاس آپ کا نمبر ہے, آپ کے پاس میرا نمبر ہے, مجھے پتا ہے آپ کے سبجیکٹس کیا ہیں, آپ کا بیچ کیا ہے, آپ کو پتا ہے کہ میں کہاں پڑھاتی ہوں, میرے سبجیکٹس کیا ہیں, میں نے کیا پڑھا ہوا ہے. یہ ہمارا ڈائریکٹ ایکسپیرینس ہے ایک دوسرے کے ساتھ. یس یہاں میم, سے بھی یہ میری یہاں سے بھی ہماری لرننگ ہو رہی ہے نا. کچھ میں آپ سے سیکھ رہی ہوں, کچھ آپ مجھ سے سیکھ رہے ہیں. یس میم. ہم پارٹ آف کمیونٹی ہے, پارٹ آف گروپ ہے, یا ہم ایک سپریٹ ہی گروپ بنا رہے ہیں. ایک ہے ہمارا انڈائریکٹ ایکسپیرینس. میں کسی سے سنوں کہ انس اور ہمایوں فلانی یونیورسٹی میں یا باسین یونیورسٹی میں فلانے بیچ میں ہیں, بڑے ماشاءاللہ کمپیٹنٹ اسٹوڈنٹ ہیں, بڑا انوویٹیو کام کرتے ہیں, یہ ہے اور وہ ہے. اب جو میرا اور آپ کا جو ایکسپوجر ہے وہ میرا انڈائریکٹ ایکسپیرینس ہے. میں نے سنا, میں نے خود نہیں دیکھا, میں نے سنا, میجورٹی لوگوں نے کہا, میں نے کہا ہاں یار یہ بھی اس طرح ہوں گے, جو لوگ کہہ رہے ہیں صحیح ہوگا, میجورٹی کہہ رہی ہے, کیونکہ میجورٹی از اتھارٹی. وہ یس میرا میم. انڈائریکٹ ایکسپیرینس ہو گیا. اب ایبسٹریکٹ تھنکنگ میری کیا ہے کہ میں ریئل ورلڈ کو جو ہے سمجھوں. ریئل ورلڈ کو سمجھنا کیا ہے, تھرو یور سینسز ہے. اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ انسیڈنٹ, وہ سینیریو آپ کے ساتھ ہوا ہو, آپ اس میں اویلیبل ہوں. جیسے کسی کا لیٹ سپوز ڈائیورس ہو جاتا ہے, یا کسی کے فادر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اللہ آپ کے فادر کو جو ہے لمبی زندگی دے, آپ کے فادر زندہ ہیں, تو آپ وہ گئے نہیں کہ آپ اگلے کا جو پین ہے آپ اس کو فیل کر رہے ہیں, سمپتھیز ہیں, ایگزیکٹلی ویسا ہی پین فیل کرے جیسے وہ بندہ فیل کر رہا ہے.
حالانکہ وہ ایکسپیرینس آپ نے نہیں کیا, آپ کے ساتھ یس وہ میم. چیز نہیں ہوئی, لیکن آپ نے اپنے سینسز کے بیسس پہ, وہ سینسز کیا کرتے ہیں, آپ اب جو پرسیو کرتے ہیں, آپ جو دیکھتے ہیں, جو سنتے ہیں, جو فیل کرتے ہیں, برین تک میسیجز لے کے جاتا ہے. پھر جب ہم کوگنیشن کی بات کرتے ہیں نا, انٹلیکچوئل کیپیسٹی کی بات کرتے ہیں, وی آر ہائی آرڈر اینیملز, سوشل اینیمل. تو انسان ہے نا, دل رکھتا ہے, تو رحم انسان کی جو ہے اس کے خمیر میں ہے. یس میم. اب اگر اس میں رحم نہیں ہے, ایک ہے نا ہمبل ہارٹیڈ, کائنڈ ہارٹیڈ, تو ہمیں فیل ہوگا کہ یار اس کا فادر گیا تو کیا فائنینشیل کرائسس کیا ہوگا, ڈائریکٹلی ہمارا فائنینشیل کرائسس پہ آ جاتا ہے نا, کیونکہ فائنینشیل یس میم. کرائسس اس لیے ہے, پیسہ ہوگا تو روٹی ہوگی, یس میم. پیسہ ہوگا تو لباس ہوگا, پیسہ بالکل ہوگا تو جو ہے لائف ایزی گزرے گی. پہلے بالکل میں ہے نے کہا میم. یار فائنینشیل کرائسس ہوں گے, فائنینشیل کرائسس میں نے نہیں دیکھے, میں نے انڈائریکٹ ایکسپیرینس کیا, اس سینیریو میں نہیں تھی, وہ میرا انڈائریکٹ ایکسپیرینس مجھے کیا کرتا ہے, مجھے ایک اسٹریٹجی بنانے میں, ایک فینومینا کو موو آن کرنے کے لیے, یا ایک نیو فارمیشن میں ہیلپ دیتا ہے. جیسے یس اگر میم. ہم انس سمجھ رہے ہیں, آپ پک کر رہے ہیں, یس میم. یس میم. جیسے اب قرآن مجید ہے, تو قرآن مجید میں ڈفرینٹ انبیاء کرام کے جو ہے اس کی قوم, جو قومی گزری ہے ان کے قصے بیان ہوئے, تو کیا ہم وہاں پہ تھے؟ نو میم. نہیں تھے نا, ہم وہاں پہ نہیں تھے. ہمارا کیا ہے, ان اے فارم آف قرآن, ہمارا انڈائریکٹ ایکسپیرینس ہے نا اس کے ساتھ, جو لکھا ہوا ہے, جو تفسیر ہے, جو تشریح ہے, جو ترجمہ ہے, یہ یس میم. ہمارا ان لوگ کے ساتھ انڈائریکٹ کنیکشن ہو گیا نا. یس میم. اب وہ انڈائریکٹ کنیکشن پہ میں نے لیسن لیا, اگر نافرمانی کرو گے عذاب آئے گا. وہ عذاب, آج کل یہ عذاب ضروری نہیں ہے انس اور ہمارے بچے کہ آسمان سے پہلے دور کی طرح پتھروں کی بارش ہوگی, نہیں. اب عذاب کیا ہے, عذاب میرے لیے میرا گریڈ ہے, میرا لسٹ ہے, میں اپنے ہوس اور اپنی لالچ میں پھنسی ہوئی ہوں, تو یہ میرے لیے عذاب ہے. عذاب یہ ہے کہ جتنا مجھے مل رہا ہے میں اس پہ خوش نہیں ہوں, یہ میرا عذاب ہے. عذاب یہ ہے میرے لیے, اگلا خوش ہے تو وہ کیوں خوش ہے, یہ عذاب ہے میرے لیے. یس میم. تو یہ جو ہمارا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے نا, یہ ہمارے لیے ہماری لرننگ میں ہیلپ دیتا ہے نا, یہی ہمیں سکھاتا ہے. اب یہاں پہ میں نے انیشلی کہا نا, سیکھنا سکھانا تھرو آؤٹ لائف چلتا ہے. اب وہ سیکھنے سکھانے کے لیے, اب میں سیکھ لوں, میں کہوں میں نے سارا اچھا سیکھ لیا, نہیں, اچھا تو پاسبل نہیں, اچھا اور برا پارٹ آف لائف ہے. یس اگر میم. اچھا ہوتا نا, تو دن کے بعد رات کبھی نہیں ہوتی, یس میم. یس میم. خوشی کے بعد غم نہیں ہوتا, زندگی کے بعد موت نہیں ہوتی, کامیابی کے یس بعد میم. ناکامی نہیں ہوتی. مطلب وہ چیزیں جو ہے وہ آلریڈی ہمارے لیے ایک سیٹ اپ ہے. اب اس سیٹ اپ کو ہم نے سمجھنا ہے. اب سمجھنے کے لیے ہماری کوگنیشن ہمارا ساتھ دیتی ہے, انٹلیکچوئل کیپیسٹی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے, اور یہی جو یس ہماری میم. کوگنیشن ہے, یہی ہمارا جو مائنڈ ہے, اسی کے بیسس پہ ہم سے سوال اور جواب ہوگا on a day of doom. تو اب اس ڈومز ڈے پہ, اینڈ ڈے پہ, ہماری ججمنٹ ہاتھ پاؤں آنکھ نہ کان کے بیس پہ نہیں ہوگی, ہمارے عقل و شعور کے بیسس پہ ہوگی. تم انسان تھے, اشرف المخلوقات تھے, تم نے کیا کیا. اب جو میں نے کیا نا, جو میں نے کیا, وہ میں نے سیکھ کے کیا نا. سیکھنا کیا, اگلے سے سیکھا. ایک یس بندہ ہے, میم. ایک بندہ ہے جس کی انکم جو ہے وہ نیگیٹو وے سے آ رہی ہے, لیگلائزڈ وے نہیں ہے, وہ ڈرگ جو ہے سیل کرتا ہے, ڈرگ ڈیلر ہے, وہ فلیش ٹریڈنگ کرتا ہے, پروسٹیٹیوشن میں انوالو ہے, وہ کوئی بھی ایسا کام جو کہ ایک تو سوشلی ایکسیپٹیبل نہیں ہے, ساتھ میں اسلام میں اس کو حرام قرار دیا گیا ہے. پھر میں کہتی ہوں یار یس نہیں, میم. وہ تو یہ کام کر رہے, اس کے پاس تو پیسے پہ پیسہ آتا جا رہا ہے. ایسے لوگوں کے پاس بڑا ہوتا ہے نا,
Yes, ma'am. ہم کہتے ہیں یار Yes, ma'am. ان کی لائف تو سب سے اچھی ہے, مہینہ 10 دن میں گاڑی چینج ہو رہی ہے, گھر ایسے ان کے عالیشان گھر ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنے 10-12 مرلے کی جو ہماری چھوٹی چھوٹی گھر ہیں یہ ہمیں کچھ نہیں لگتے. اب Yes, ma'am. میں اپنی کنڈیشن پر میں خوش نہیں ہوں نا, یہ میرا عذاب ہو گیا نا, یہ میرا انڈائریکٹ ایکسپیرینس, میں نے ان کا نہیں ایکسپیرینس کیا. پھر میں کہتی ہوں یار اگر وہ گناہ کریں غلطی کر رہے ہیں تو اتنا کما رہے ہیں, ان پہ تو کچھ نہیں ہو رہا. میری کیا Yes, ma'am. یہ میرا نیگیٹو ایویلیشن, میں نے بھی وہ کام ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی میں نے اس چیز کو پروموٹ کیا. ایک ہوتا ہے نا گناہ, اگر گناہ کو آپ روک نہیں سکتے نا, ایٹ لیسٹ دل ہی دل میں جب ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں, اس کی مذمت کرتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے, تبھی آپ کا ایمان Yes, ma'am. پورا ہوتا ہے. لیکن میں نے دل میں بھی کنڈیم نہیں کیا, میں نے دل میں کہا یار ہونا چاہیے, صحیح ہے, نیسیسٹی آف لائف ہے, فار لگژری ہے, فار سروائیول پرپز ہے. غلط. اب میرے تھاٹس جو جنریٹ ہوئے وہ نیگیٹو تھے. نیگیٹو تھاٹس جب جنریٹ ہو گئے تو میرا بیہیویئر اور ایکشن ٹورڈز ادر وہ نیگیٹو ہوگا نا, میرے ٹاسک نیگیٹو ہوں گے, میرا ڈیڈ نیگیٹو ہوگا, میری پرسنالٹی نیگیٹو ہوگی, میرا انٹریکشن پازیٹیو نہیں ہوگا. اب یہ ساری چیزیں میں اپنے ساتھ لے کے قبر میں جاؤں گی نا, یا اس دنیا میں چھوڑ کے جاؤں گی وہ چیزیں, وہ سارا یہ جو ابھی میرا تھاٹس, ڈیڈز, میرا ایکشن, میرا ایٹیٹیوڈ, میری پرسنالٹی, یہ میرا کیا ہے, یہ میرے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہی میرے اعمال ہے جو میرے ساتھ میرے قبر تک جائیں گے. Yeah, ma'am. Yes, ma'am. ہاں پھر وہاں جو فٹ بال ہوگا نا, پھر تو بس اللہ معاف کرے. ہاں Yes, ma'am. میں ایکسکیوز میں جی 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 پلیز. یہ میم ہم ملٹی اسٹور ماڈل یا واٹ ایور ٹورسٹ ماڈل میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہم تھرو سینسز, مطلب تھرو سینسز, یا ہم ایک چیز کو کہتے ہیں سینسری میموری کہتے ہیں. جب ہمارے گرینڈ پا یا واٹ ایور وہ ہم کو اسٹوری جینٹ اور چیز کے بارے میں اسٹوری سنا دیتے ہیں, تو مطلب ہماری میموریز میں سیو ہو جاتی ہے. لیکن تھرو ایکسپیرئنس میں تو آتے ہیں, مطلب ہیئرنگ طرف آتے ہیں نا, اس میں ٹچ اور ویژن اور ایسی چیز نہیں آتی. لیکن پھر بھی وہ چیز ہماری مطلب وہ ریمبر رہتا ہے, مطلب بہت بہت کانشیسلی, مطلب ہم بہت ریمبر رکھتے ہیں. کیونکہ مجھے بھی جو نئی دی تھی ایک کہانی وہ مجھے یاد ہے الحمدللہ. لیکن ماشاء اللہ. تھرو اس میں تو اور فور مطلب سینسز انوالو نہیں ہوئے نا, تو پھر ایک سینس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ریمبر ہوتا ہے. اس کی کیا وجہ ہو سکتے ہیں میم؟ اوکے, سنگل سینس ہے نا, کوئی سا بھی ایک سینس اگر ہم لیں, لیٹ سپوز آپ اس سینیریو میں نہیں, آپ نے صرف سنا نا, Yes, یس میم. ma'am. وہ سننا آپ کی دیکھیں, وی ہیو بین ایوارڈیڈ بائی 5 senses and the 6 senses are intuition اور prophecy. ہاں یہ ہمارا سب سے زیادہ پریشیس گفٹ ہمارا 6 سینس ہے. نو ڈاؤٹ کہ یہ سارے 5 بھی ہمارے لیے پریشیس ہے. اب اگر میں نے صرف سنا, دیکھا, بولا, سمجھا, فیل کیا, کہا, یہ ساری چیزیں, سارا سب کچھ اینڈ ریزلٹ کہاں پہ جمع ہوتا ہے, دماغ میں جمع ہوتا ہے نا. بالکل. چاہے آپ وہاں پہ فزیکلی پریزنٹ تھے, وہاں پہ آپ مینٹلی پریزنٹ تھے, وہاں پہ آپ اسپرچولی پریزنٹ تھے, اینڈ ریزلٹ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے, آپ کا برین. آپ کا برین تھرو نروز آپ کے باڈی کو سگنل بیک پرووائڈ کرتا ہے, اور اسی کے اکارڈنگ آپ کی جو پرسیپشن ہے, اسی کے اکارڈنگ آپ کا ایکسپیرئنس بنتا ہے. تو یہ مینڈیٹری نہیں ہے کہ سارے ہم اس سینیریو میں اویلیبل ہو, میری آنکھیں بھی کام کر رہی ہوں, کان, ناک, سب کچھ ہمارے جتنے بھی سینسز ہیں سارے ایکٹیو ہو, پھر وہ چیز مجھے اچھے سے یاد رہے گی. نہیں, اگر آپ کا ایک سینس بھی ایکٹیو ہے تبھی آپ اس فینومینا کو گریب کر رہے ہیں. جیسے ہم Yes, کہتے ہیں ma'am. نا کہ کبھی کبھی ہمارے ساتھ ایسے انسیڈنٹ ہو گئے ہوتے ہیں جب ہم کہتے ہیں یار یہ تو میرے ساتھ پہلے بھی ہوا ہے, اب مجھے یاد نہیں آ رہا بچے کہ وہ میرے ساتھ کہاں ہوا ہے, کچھ یاد بالکل نہیں آ رہا, ma'am. لیکن لگتا ہے. ایک ہمارے اس میں کیا ہوتا ہے انس بچے, اس میں ہمارا ڈی این اے, ہمارا جو کمپوزیشن ہے, اب ڈی این اے جو ہے وہ ہمارے فور فادر آدم کے دور سے سٹارٹ ہے نا. Yes, ma'am. تو ڈی این اے کمپوزیشن میں کیا ہے, وہ ساری چیزیں ہمیں ٹرانسفر ہو رہی ہیں ابھی تک آ رہی ہیں. کلیئر؟ یس میم.
اب Yes, ma'am. یہ ڈی این اے کمپوزیشن ہو گیا. پھر ہم کہتے ہیں یار ایک پوائنٹ اس کا ایک جو ریزن ہے وہ یہ ہو سکتا ہے. سیکنڈ ریزن جب ہم کہتے ہیں اس کو ہم پھر سائیکولوجیکلی ایک ٹرم دیتے ہیں. یہ تو ڈی این اے کمپوزیشن ہمارا ہو گیا بایولوجیکل فینومینا کہ بایولوجیکل آپ کا فزیولوجیکل اور سائیکولوجیکل کمبینیشن سے آپ کی تھیوری بنے گی نا. یہ میں نے کہا ڈی این اے Yes, ma'am. کمپوزیشن دس از بایولوجیکل. پھر جب ہم سائیکولوجیکل اس کو کنیکٹ کرتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں نا ریٹرو کوگنیشن. ریٹرو Yes, کوگنیشن ma'am. میں کیا ہے یار پہلے ہوا ہے لیکن یاد نہیں آ Yes, رہا, ma'am. سمجھ نہیں آ رہا. Yes, تو ma'am. وہ ڈی این اے کمپوزیشن سٹارٹ ہو گیا. پھر اس کو ہم نے ٹرم دے دیا ریٹرو کوگنیشن. تو ریٹرو کوگنیشن میں وہی ایونٹس ہمیں فیل ہوتے ہیں جو میرے انسیکٹرز گزرے ہیں, جو میرے فور فادرز گزرے ہیں, شاید ان کے ساتھ کچھ سملر اس طرح ہوا ہو. پھر یہاں پہ یہ کویشچن بھی Yes, ma'am. ریز ہوتا ہے کہ میڈم ہمارے جو فور فادر گزرے ہیں, جو ہمارے انسیکٹرز گزرے ہیں, تو ان کے ٹائم میں تو اتنی ایڈوانسمنٹ نہیں تھی, ٹیکنالوجی نہیں تھی. اب ہمارے ساتھ کبھی کبھی یہ ہو جاتا ہے کہ کبھی ہم کہیں جاتے ہیں گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں تو لگ رہا ہوتا ہے یہ ہمارے ساتھ پہلے بھی ہوا ہے, تو تب تو گاڑی نہیں Yes, تھی. ma'am. اب دیکھیں نا کامن سینس کیا ہے. کامن سینس یہ ہے کہ وہ بیس کرتا ہے ٹریول پہ. وہ گاڑی کا ایکسپیرینس نہیں ہے. آپ ٹریولنگ کی بات کریں کہ میں کہیں جا رہا ہوں اور مجھے لگتا ہے میں اس سے پہلے بھی لائک ایکسپیرینس کر چکا ہوں. اب آپ کے جو انسیکٹرز آپ کی ڈی این اے کمپوزیشن میں جو چیز آ گئی ہے وہ بیس کرتی ہے ٹریولنگ پہ. اس پہ کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ گاڑی ہے یا چکڑا ہے. شاید وہ پیدل گئے ہوں, شاید وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے گئے ہوں, شاید وہ گدے پہ بیٹھ کے گئے ہوں, شاید وہ کسی کی پیٹھ پہ بیٹھ کے گئے ہوں. یہاں Yes, پہ ma'am. مین چیز ہے آپ کا ایکسپیرینس کہ میں یہاں یہ میرے ساتھ پہلے بھی ہوا ہے, میں یہاں سے پہلے بھی گزرا ہوں, یا یہ انسیڈنٹ یا یہ ایونٹ پہلے بھی ہو چکا ہے. اب اس میں ہم ویکل کی یا اسٹیمولس کی بات نہیں کرتے. اسٹیمولس کا تو ذکر ہی اس میں نہیں آتا. اس میں ہم جسٹ ایونٹ کی بات کرتے ہیں. Yes, Yes, ma'am. ma'am. میں مطلب یہ میموریز جو ہے یہ ٹائم سے باہر ہے. مطلب یہاں میرا میموری ٹائم نہیں, میموری تو آپ کی انلمیٹڈ ہے. وہ چیزیں آپ کو زیادہ یاد میں اس بات آپ کی پہلے سینسری میموری آ گئی نا. سینسری میموری کو ہم نے اتنا ایکسپلین کیا. سینسری میموری بھی پارٹ آف یور لرننگ ہے نا. آپ نے اپنے سینسز کے Yes, تھرو کسی چیز کو پرسیو کیا. جیسے ناول پڑھتے ہیں نا, میرے خیال سے انس پڑھتے ہیں ناول. تو انس جب آپ ناول پڑھتے ہیں, ایم آئی رائٹ نا, yes, پڑھتے ہیں ma'am. نا. بالکل میم. اچھا, ناول پڑھتے ہیں یا بکس پڑھتے ہیں. میں خود بھی بکس یا ناولس بہت زیادہ پڑھتی ہوں. تو جب ہم ناولس پڑھتے ہیں اس ناول میں ہمارا کون سا سینس ایکٹیو ہوتا ہے؟ سینس آف سائٹ ہی ہمارا ایکٹیو ہوتا ہے نا. دیکھ کے ہم پڑھتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں نا yes, بک میں, یا لیپ ٹاپ میں ہے, یا ٹیبلیٹ میں ہے, یا موبائل میں ہے, وٹ ایور جو بھی سورس آف میڈیم ہم یوز کرتے ہیں. تو ہمارا کون سا سینس ایکٹیو ہے؟ ہمارا سینس آف سائٹ ایکٹیو ہے. اب سینس آف سائٹ جو ہمارا ایکٹیو ہے برین تک میسیجز لے کے جا رہا ہے نا. اب وہ جو yes, ہے سینیریو ہے. میں بڑا ولنگ تھی کہ کوئی میں آپ کو جو ہے وہ ایک ریلیکسیشن تھراپی ٹیکنیک سے میں آپ پہ وہ کراؤں. میں نے یونیورسٹی میں بات بھی کی تھی ایک پروفیسر سے کہ ان کا آفس جو ہے وہ بڑا کمفرٹیبل ہے. تو میں سوچ رہی تھی کہ آپ 4-5 لوگوں کو میں ادھر لے کے جاؤں اور وہ میں آپ کو جو ہے ٹیکنیکس. اس میں کیا امیجینیشن, جب ہم جیسے ناول پڑھتے ہیں نا تو وہ ہماری ہم ریلیکسیشن ٹیکنیکس جو ہماری ہے نا وہ ہم ریلیکسیشن لے رہے ہوتے. اب اس پہ لکھا ہے نومبر, ابھی کیا ہے دسمبر ہے نا. اچھا, دسمبر کا مہینہ ہے اور ہلکا ہلکا سا شام کا وقت ہے, ہلکا سا اندھیرا چھائے ہوئے ہے اور کوہر پھیلی ہوئی ہے, اور جو باغ میں لگے ہوئے جو لائٹیں ہیں یا جو روشنیاں ہیں اس نے اور بھی جو ہے خوابناک سا ماحول بنا دیا ہے. اور وہ اپنے ہاتھ میں اسٹک لے کے سوچوں میں گم جا رہی ہے. ایک ہاتھ میں کتاب ہے, ایک ہاتھ میں اس کی اسٹک ہے, اپنے خیالوں میں مگن جا رہی ہے. سامنے سے ایک بلی آتی ہے, اچانک اس کی نظر اس کی طرف جاتی ہے. جس طرح ہم یہ پڑھتے ہیں نا اس طرح ہمارے مائنڈ میں سارا امیجن ہو رہا ہے نا. yes, ma'am. اب یہاں پہ انس بچے ہمارے بچے کیا وہاں پہ میں اور آپ اویلیبل تھے؟ No, ma'am. نہیں تھے نا. نو میں. ہم نے اپنی کوگنیشن, ہمارا تھاٹ پروسیس ہم نے یوز کیا.
वो Yes, sir. सारी सीन भी मेरे सामने आ गई थ्रू Yes, ma'am. सेंसरी। फिर अब इसमें सेंसरी इंफॉर्मेशन होगी, मैं इंटरेस्टेड हूँ उस नावल में, मैं इंटरेस्टेड हूँ उस काम में, मैं इंटरेस्टेड हूँ उस सिनेरियो उस इवेंट में मैं इंटरेस्टेड हूँ। फिर वो मेरी इंफॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी से होती हुई सॉरी सेंसरी मेमोरी से शॉर्ट टर्म STM में जाएगी। Yes, ma'am. लॉन्ग टर्म मेमोरी, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड आल्सो कॉल्ड अ वर्किंग मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चीज़ तब ट्रांसफ़र होगी जब मेरा रिपीटेशन होगा, मैं उसको रिपीट करूँगी, रिहर्सल करूँगी, मैं उसके साथ मेरा एक्सपोजर ज़्यादा होगा तो वो चीज़ याद रही। अब कितनी हमारी लाइफ गुजर चुकी है, सारी चीज़ें तो याद नहीं है ना। अब मैं कहूँ कि जी 1999 को थर्सडे के दिन और फलाने मंथ में क्या हुआ था, वाला क्या पता हमें, अनटिल एंड अनलेस कि कोई मेजर इंसिडेंट ना हुआ हो। Yes, ma'am. वो मेजर इंसिडेंट बिल्कुल क्या था, वो मेरा मेजर इंसिडेंट बचे लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब रूटीनिक पे जो हो रहा Yes, है ma'am. वो मेरी सेंसरी टू शॉर्ट टर्म मेमोरी है। Yes, ma'am. अब ये नहीं है कि आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी भी वेनिश्ड हो जाती है, कुछ चीज़ें हमारी होती है ना, हमारे पार्ट ऑफ अनकॉन्शियस सॉरी सबकॉन्शियस का पार्ट बनती है। सबकॉन्शियस इज Yes, ma'am. ब्रिज बिटवीन कॉन्शियसनेस एंड अनकॉन्शियसनेस। ये वो चीज़ें होती हैं ना, उसको हम भूल सकते हैं ना हम उसको याद रख सकते हैं, लेकिन फिर भी वो Yes, ma'am. हमारी पर्सनैलिटी पे अपना इम्पैक्ट और इफेक्ट कर रही होती है। Yes, ma'am. क्लियर? यस Yes, मैम। ma'am. मैम, यस प्लीज। आपने इमेजिनेशन के बारे में बात की ना, हाँ मेरा इमेजिनेशन एक चीज के बारे में अलग होगा, हुमेम के अलग या आपके अलग होगा, क्योंकि वो भी मतलब जब आपने कहा कि अ, एक शख्स है, वो उसके पास एक हमसा है, वहाँ बैठा हुआ है, तो मेरा इमेजिनेशन मतलब टू टू वो लंदन वाले की जगह पे नोफाल हो रहा है, और वो लंदन जो आमिर खान की मूवी में है, धूम 3 में, वो एक बेंच है और उस पे बैठा हुआ है, एक काली बिल्ली आ गई है ना। तो उस, उस चीज के बारे में मेरा मतलब, मैंने एक मूवी देखी, उसके बेस पे मैं इमेजिन कर रहा हूँ। मूवी ये देखी है इसके बेस उसके बेस पे आप इमेजिन कर रहे हैं, आपने आंसर भी अपना खुद ही दे दिया। ओके देन। पे मैं यही सोच रहा था कि मतलब ये हमारी पास्ट एक्सपीरियंस पे मतलब हम इमेजिन करते हैं पास्ट ना, क्या मतलब। एक्सपीरियंस है ना, ओके गुड। अब इमेजिनेशन आपने आपने मूवी देखी, वो इमरान खान की मूवी थी, आप वो लंदन वाला आप सिनेरियो जो है वो आपके माइंड में चल रहा था और स्नोफॉल हो रही है। मैंने कहा मैंने कहा आपका माइंड सेटअप उसी की तरफ था। मैंने कहा दिसंबर का महीना है, शाम का वक्त है, थोड़ा सा अंधेरा फैला हुआ है और थोड़ा सा कोहर या धुंध पड़ा हुआ है, धुंध है कोहर है, yes, ma'am. इस तरह मैंने कहा था। मैंने कहा ही नहीं है कि स्नोफॉल है। Yes, ma'am. ओके, यहाँ पे क्या, आप आप जब आप इमेजिन कर रहे थे तो उस इमेजिनेशन में मेरी वॉइस आपके जो माइंड है उस तक नहीं पहुंच पा रही थी, उसमें ब्रेक आ गए। ब्रेक क्या है, बैरियर्स क्या आ गए, बैरियर्स ये आ गए कि मेरी आवाज़ से पहले वो आपका प्रीवियस जो एक्सपीरियंस है या प्रीवियस जो एक्सपोजर है वो सामने खड़ा हो गया, तो मेरा वे ब्लॉक हो गया। इसलिए जो मैंने कहा, Yes. आपने उससे थोड़ा सा रिजेम्बलेंस है, साथ ही है, वही आपने बाघ एक्सपीरियंस किया, वही बंदा एक्सपीरियंस किया। मैंने कहा सिर्फ बिल्ली, आपने कहा काली बिल्ली, Yes, ma'am. तो वो आपका प्रीवियस एक्सपोजर, आपका माइंड उसी की तरफ सेट था। अब यहाँ पे इस बात को मैं कनेक्ट करती हूँ, जब हम स्टबन होते हैं, किसी के आइडियाज को एक्सेप्ट नहीं करते, किसी की बात को नहीं मानते, अगली की बात हमें गलत लगती है, चाहे वो कितना भी हमें सही बताए, क्योंकि हमारा ऑलरेडी माइंड सेटअप हो चुका होता है। Yes, ma'am. बिल्कुल मैम। ये ऑलरेडी आपका माइंड सेटअप था, सेम सिनेरियो था। Yes. हाफिज आपने कैसे इमेजिन किया? मैम फॉर एग्जांपल मैं तुम्हारे साथ मतलब फुटबॉल फैन मैं मतलब एक नहीं, जो मैंने अभी जब कहा ना, आपने उसको कैसे इमेजिन किया, जैसे मैंने कहा उसी तरह इमेजिन किया या थोड़ा सा आपने उसमें चेंजेस लाए? मैं उस तरह उसी तरह। लगभग क्यों?
کیونکہ آپ کا وہ پریویس ایکسپیرینس نہیں تھا, ایکسپوجر نہیں تھا, ایک نیو انسیڈنٹ تھا, ایک نیو ایونٹ تھا, یس وہ میم, میں نریٹ کر رہی تھی. انس کا بالکل میم. کیا تھا, انس کا آلریڈی جو ہے ایکسپیرینس ہو چکا تھا, پھر اس کو انس کو جو ہے امیجنیشن میں ساتھ میں ڈیسائیڈ کرنے میں پرابلم ہوگی. اس بالکل لیے میم. ہم ریلیکنٹ ہوتے ہیں مائنڈ سیٹ اپ. تھینک یو انس, آپ نے ایک زبردست پوائنٹ شیئر کیا. اس کے ساتھ مائنڈ سیٹ اپ والا فینومینا بھی کلیئر ہو جاتا ہے. جب ہم ریلیکنٹ ہوتے ہیں نا کسی بھی چیز کو فالو کرنے کے لیے یا کسی بھی چیز کو جو ہے اوبے کرنے کے لیے, وہ آلریڈی ہمارا مائنڈ سیٹ ہوا ہوتا ہے. وہ یس جو میم. ہم کہتے ہیں نا سنو سب کی کرو من کی, تو وہ من کی کرو از مین آلریڈی سیٹ اپ آف یور مائنڈ. یہاں پہ اگلے کے آپ آئیڈیا, اپنا دماغ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں اپنا دماغ اپنا آئیڈیا بس اپنا ڈیسیجن کنفرم کر کے بیٹھے ہیں. یس میم. چلیے انشاءاللہ اپ کمنگ سیمسٹر میں انشاءاللہ جب کیمپس میں کلاسز ہوں گی, میں ساری سائڈ بائی سائڈ آپ کے ساتھ یہ ٹیکنیک جو ہے وہ ریپیٹ کروں گی. کیونکہ ابھی تک جو ہم پڑھ رہے ہیں, ابھی تک آپ کے باقی ٹیچرز نے بھی جو ہے جتنا پڑھایا ہے وہ سارا بس اسٹڈی بیس ہی ہے نا. یس میم. تو انشاءاللہ میں اب آپ کے لیے جو ہے ایسی اسٹریٹجی رکھوں گی کہ اس میں آپ کی تھوڑی سی میں ٹیکنیکس بھی یوز کروں گی. کاؤنسلنگ میں وہ تھوڑی سی اسٹریٹجیز بھی ہم یوز کریں گے تاکہ آپ کو تھوڑی سی اویئرنیس ہو اپنی فیلڈ کے بارے میں. یس میم. بور تو نہیں ہو رہے؟ نو میم. نہیں میم. اوکے. کوہلر نے ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ کیا تھا. Kohler نے ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ کیا. Kohler conducted his experiments on chimpanzees to reveal the essence of learning. He put them in cages in a typical situation. A smart chimpanzee named Sultan was prevented from reaching a piece of fruit near the bar of cage. Kohler نے کیا ایکسپیریمنٹ کیا. Kohler نے ایک چمپینزی کو جو ہے وہ پنجرے میں ڈال دیا. چمپینزی جو ہے یا منکیز جو ہے, ان کا مائنڈ جو ہوتا ہے کافی ہیومن کے بعد, جو یہ ہی ایک اینیمل ہے جس کا دماغ بڑا تیز چلتا ہے. تو چمپینزی سلطان, اس کا نام رکھا سلطان. سلطان کو پنجرے کے باہر جو ہے کچھ فروٹس رکھے. Kohler gave Sultan a stick but it was also short. ایک چھوٹی سٹک دی. Sultan gazed around, picked up the short stick through the bar. It stretched another long stick which was lying outside the cage, joined the two sticks and grabbed the food. اس کی جو اگر آپ یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھیں, مجھے اس کا طریقہ نہیں آتا کہ اس میں ویڈیو کیسے وہ اوپن کرتے ہیں. خیر بہرحال اب سلطان نے کیا کیا, وہ سٹک ایسی سٹک تھی نا, اب ویڈیوز میں تو یہی دکھا رہے ہیں کہ جیسے وہ اندھے لوگ جو ہوتے ہیں نا, ان کے پاس جو چھڑی ہوتی ہے وہ کھلنے والی, ٹک 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 یس اس میں میم. 3-4 اسٹیپس ہوتے ہیں. وہ بند کرے تو وہ فولڈنگ والی جو ہینڈ میں ہوتی ہے نا, گریب کر رہے ہوتے ہیں, تو تھوڑا سا اس یس کو میم. جھٹکا دے تو وہ کھل جاتی ہے. تو یس میم. وہ والی چھڑی تھی. یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ایک بیمبو سٹکس کی طرح کیا ہوتا ہے کہ جس میں ہول ہوتا ہے, آپ اس میں دوسرا جو ہے سٹک اس میں انٹر کر سکتے ہیں تاکہ وہ سیکوینس بن جائے, وہ سٹک لانگ ہو جائے. تو یس اس میم. نے کیا کیا, چمپینزی نے ایک سٹک جب لے لی تو اسے, اب ایک ویڈیو میں ہے کہ وہ سٹک جو ہے اس نے پھر فل اوپن کی اور پنجرے سے باہر اس نے اس فروٹ تک پہنچایا اور اپنی طرف اس کو کھینچ لیا. دوسرے میں ہے کہ وہ 2 سٹکس پڑی ہوئی تھی, تو اس نے وہ دوسری سٹک پہ اٹھا لی اور دیکھا کہ یار اس میں تو سوراخ ہے, اور دوسری کوشش کرنے کا لگا. کافی ٹائم بعد اس نے وہ سٹک بھی اس ہول میں, پہلی سٹک کی ہول میں ڈال لی. اس سٹک بڑی ہو گئی اور اس نے اس کو جو ہے فروٹ کو گریب کر لیا. یس میم. سو اس ایکسپیریمنٹ, اوکے, Kohler explained that Sultan learned to solve his problem by putting several pieces together into a meaningful whole. جیسے گسٹالٹ سائیکالوجی کیا ہے, گسٹالٹ وولفگینگ کوہلر اینڈ کرٹ کوفکا, گسٹالٹ سائیکالوجی کے فیمس جو ہے نا, انہوں نے کہا the whole is greater than sum of its part. Clear? یس So میم. the Yes ma'am. solution resulted from inside a sudden realization followed a period of mental activity. mental activity ہم ٹرائل اینڈ ایرر پڑھ رہے ہیں نا, تو انسائڈ ہماری یس میم. لرننگ بائی کوگنیشن انسائڈ. اب انسائڈ کیا ہے, میں بار بار
बार बार मैं सोच रही हूँ, अब वो सोचना या मेरा वो एक्ट करना, प्लान ए प्लान बी हो गया ना, अब ये नहीं होगा तो वो होगा, ये सही नहीं है तो वो सही है। जैसे आप ड्राइविंग सीखते हैं ना, ये थोड़ी है कि जैसे एक दिन आप ड्राइविंग सीट पे बैठ के स्टीयरिंग आपने पकड़ लिया और आप जी रेस मास्टर बन गए। नो मैम। स्लोली स्टेडली सीखते हैं ना, लेफ्ट साइड यस मैम। राइट साइड मिरर, फ्रंट मिरर, टर्न करना, ब्रेक लगाना, यू टर्न करना, इमरजेंसी ब्रेक लगाना, क्लच लगाना, सारा सारा सीखते हैं ना। यस मैम। अब ये स्टेप वाइज प्रोसेस हो गया। अब ये स्टेप वाइज प्रोसेस आपकी कॉग्निशन, आपका इनसाइट है ना, आपकी ड्राइविंग में आपका माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन है, माइंड एंड आपका मोटर कोऑर्डिनेशन है, या माइंड या मस्कुलर कोऑर्डिनेशन है, सारा आप एक्टिव होते हैं ना, हाथ यस मैम। पाँव आंखें कान सोच दिमाग सब कुछ खुला हुआ होता है, ओपन होता है, ताकि आप जो है एक्सीडेंट आपका ना हो, आपकी स्पीड अच्छी हो, आप किसी को टक्कर ना मारे या कोई आपको टक्कर ना मारे। तो ये यस मेंटल मैम। एक्टिविटी जो है वही आपको स्लोली एक्सपर्ट बनाती है। तो अब इन्होंने एग्जांपल सुल्तान की वो नरेट की है, कॉलर ने क्या किया, सुल्तान को पिंजरे में डाल दिया, चिंपैंजी थी, फ्रूट रख दिया पिंजरे के बाहर और एक छोटी स्टिक दी और साथ में लंबी स्टिक भी रखी। काफ़ी टाइम बाद कोशिश के बाद जब सुल्तान को वो फ्रूट नहीं मिली तो उसने क्या किया, स्टिक्स को ज्वाइन किया। स्टिक्स को ज्वाइन करना मेंटल एक्टिविटी थी। फिर अपना जो फ्रूट उसको मिला वो उसका रिवॉर्ड हो गया। इसी तरह बिल्कुल। जब हम अपना अकल इस्तेमाल करते हैं किसी भी सिचुएशन की इंटेंसिटी को ख़त्म करने के लिए या प्रॉब्लम से निकलने के लिए, जब हम अपना अकल इस्तेमाल करते हैं तब हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन जब हम सुनी सुनाई बातों पे जाते हैं, जब हम अपनी कॉग्निशन इस्तेमाल नहीं करते, जब हम ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, फिर हम डूब जाते हैं। यस मैम। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. तो लर्निंग बाय कंडीशनिंग, लर्निंग बाय कंडीशनिंग, लर्निंग बाय एसोसिएशन इज कॉल्ड कंडीशनिंग। जब हम एसोसिएट करते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग, one is classical conditioning by Ivan Pavlov, another is operant conditioning by Skinner. Pavlov classical conditioning was form of learning through association। जब हम एसोसिएट करते हैं, एसोसिएशन में क्या, लेट सपोज आपने एम्बुलेंस की आवाज़ सुनी, एम्बुलेंस की आवाज़ सुनते ही माइंड में क्या आता है, इमरजेंसी। इमरजेंसी आती है। एसोसिएट कर लिया ना। यस आप मैम। डिफरेंट डिफरेंट हॉर्न्स हैं, डिफरेंट व्हीकल्स के डिफरेंट हॉर्न्स हैं। अब हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस है ना, हमें पता है कि कौन सा हॉर्न ट्रक का है, कौन सा लॉरी का है, कौन सा जो है वो गाड़ी का है, हम समझ सकते हैं। अब उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम कहीं फलाने मॉडल की गाड़ी है, नहीं, बस हमें हमने कहा नहीं मोटर कार की का जो है वो हॉर्न है, ट्रक का है, बस का है, हमने एसोसिएट कर लिया। अब एसोसिएशन, अगर आप अपने बचपन को इमेजिन करें ना, जब आप छोटे होते थे, कोई अगर आपके घर गेस्ट आता, आप भी उनके साथ खाने पीने के लिए बैठ जाते, तो आपकी मदर जो है बस आपको देख लेती थी। कभी हुआ इस तरह? हम्म, हम्म, हमारी तरफ तो मैम ओके, ये होता है। जस्ट मैं एग्जांपल नरेट कर रही हूँ, शायद आपके साथ नहीं हुआ, लेकिन ये रूटीनिक चीज़ें हैं, ये डे टू डे लाइफ हमारे इंसिडेंट है जो सबके साथ होते हैं। जब गेस्ट आ जाते हैं और हम जो है गेस्ट के साथ ही बैठ जाएं खाने के लिए, जब छोटे थे, अभी की बात नहीं करें, तो जस्ट मैं अगर अपनी बात करूँ तो हमारी मदर, मेरी जो अम्मी थी, अल्लाह जन्नत नसीब करे, तो मेरी अम्मी बस जस्ट हमें देख लेती थी। उनका देखना हम समझ जाते थे, नहीं हमने बैठ के नहीं खाना इनके साथ, या कहीं हम बाहर चले जाते यस तो मैम। हमें पता होता था कि हमने खाना नहीं है, थोड़ा सा हमने सिर्फ टच करना है। यस मैम। वो एसोसिएशन क्या थी? एसोसिएशन मेरा था कि मैंने अपनी मदर को एसोसिएट किया, वो फियरफुल सिनेरियो था मेरा। अब अगर मैंने खा लिया तो घर में तो मार पड़ेगी। यस मैम। मैंने उनके देखने को एसोसिएट कर लिया, स्टॉप, नहीं खाना। यस मैम।
यस मैम, क्लियर हो गया हाफिज? यस मैम, तो माएँ इस तरह करती हैं. बिल्कुल मैम. अनस एग्री? यस मैम, बिल्कुल. ओके. मेरे एक सेकंड कज़न है, एज अभी उनकी होगी 40 तक तो होगी, 42 होगी शायद. अब तो ये कस्टम में ऑफिसर हैं, कस्टम ऑफिसर हैं. व्हेन ही वाज अ किड, अभी हमें बता दी थी कि वो अपनी मदर के साथ कहीं गए हुए थे, छोटे थे. अब 40 इयर्स 42 इयर्स उनकी एज है, तो बैक जाएं ना, ऑलमोस्ट 30 इयर्स पहले की तरफ जाएं. और गांव वाला सिनेरियो था, तो बिस्किट बिस्किट या बेकरी वेकरी इतना कॉमन नहीं थी, कुछ भी नहीं था ना. तो वो किसी के घर के, उन्होंने कहा कि यार घर में तो कोई है नहीं, वरना हम कम से कम बिस्किट ही तो मंगवा लेते. अब बच्चे ने क्या कहा, मेरा तो खैर सेकंड कजन है, लेकिन ये मेमोरेबल बात है ना उनकी कि लाइक उन्होंने इस तरह की, उन्होंने कहा कि अब वो बच्चा था, एसोसिएशन देखे, उसने कहा कि आपके घर में मुर्गियां हैं, तो कहते हैं हाँ, कहते हैं हाँ मैं भी देख रहा हूँ इधर उधर फिर रही हैं, अंडे देती हैं? तो उसने कहा हाँ, वो एक दो मुर्गियां हैं जो नहीं देती, बाकी सारे अंडे देती. कहते हैं अंडे बॉयल कर लेती ना. स्ट्रेटेजी बता दी, अंडे यस बॉयल मैम, कर लेती. जरूरी नहीं था कि बिस्किट के लिए वेट करते. तो घर में अंडे भी है, मुर्गियां भी है, पानी भी था, गैस भी है, आग भी है, तो अंडे बॉयल कर लेती. अब अगर हम कहें कि यार बच्चे ने तो बड़ा मिसबिहेव किया, ये कैसा बेअदब बच्चा है. हालांकि बच्चे जो होते हैं वो बड़ा क्रिएटिव होते हैं. यस मैम, अब ये उसकी क्रिएटिविटी थी, लड़की भी नहीं थी ना कि वो किचन से फेमिलियर होती, वो लड़का था. यस मैम, अब यहाँ पे एसोसिएशन उसने क्या की, एसोसिएशन उसने बना ली कि अगर मुर्गी है तो सर्विंग हो सकती है ना. यस मैम, गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम, रूटीन की एग्जांपल मैं इसलिए दे रही होती हूँ ताकि वो चीज़ आपको याद रहे, कहीं पे आपको समझ नहीं आए प्लीज़ पूछ लिया करें, लेकिन थोड़ा सा मेरा साथ दिया करें. बिल्कुल मैम. ये ओके मैम. एसोसिएशन हो गई. अनस, सही कहा, सही किया बच्चे ने. अब तो बच्चा नहीं है, वो तो हमारे अंकल है, लेकिन जब वो बच्चे थे उन्होंने सही किया. मैम, और एग्जांपल समझ नहीं आई मुझे, आवाज़ थोड़ा कट-कट आ रहा है. मैं बताऊं मैम? जी जी बताएं. सॉरी. नहीं, एग्जांपल का जस्ट जो आपने मतलब अनस से पूछा वो बताऊं कि नहीं अनस को एग्जांपल बताऊं? जो भी आपके माइंड में है वो बताएं. यस मैम, मैं आप मतलब ये कह रहा था कि मैम बच्चे ने तो मतलब अपनी तरफ से उसके जितना मतलब उसकी अकल ने जितना काम किया उसने तो अपनी तरफ से क्रिएटिव आइडिया दिया कि बिल्कुल मतलब आपके पास अगर ये चीज नहीं था, अगर आपके पास ये चीज नहीं थी तो आपके पास ये चीज तो अवेलेबल थी ना, आप ये काम भी कर सकते हैं. बिल्कुल. फिर ये हमारी क्रिएटिविटी थी. फिर हमने कहा कुछ चीज़ें इस्लाम ने हमें बताई है, कुछ हमारी सोसाइटी ने हमें बताया. अब हम हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, मेहमान की खातिर मदारत इतनी करो जितना जितना आप कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा करो. यस दस्तरखान मैम, लंबा चौड़ा भरा हुआ दस्तरखान होना चाहिए, क्योंकि मेहमान अपना यस मैम, रिज़्क अपने साथ खुद लेके आता है. बिल्कुल मैम, सही. अब ये इस्लाम ने बता दिया. अब अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को, इस एग्जांपल को कनेक्ट करें तो ओके है, गुड है. लेकिन फिर हम सोशल कंस्ट्रक्ट ना, सोसाइटी के अकॉर्डिंग देखिए, सोसाइटी ने हमारे लिए जो रूल्स बनाए हैं, फिर ये हमारा अनएथिकल आता है, गैर इखलाकी है, बेअदबी आती है. यस मैम, यस मैम. जैसे एक एक नर्सरी का कॉलर सेगन ने कहा, कॉलर सेगन कहते हैं, वो भी एक स्कॉलर है, रिसर्चर हैं. तो कॉलर सेगन ने कहा जब आप नर्सरी, प्रेप और केजी और इस तरह के बच्चों की क्लास में जाते हैं ना, तो आपको बड़े बड़े अनयूजुअल क्वेश्चन सुनने को मिलते हैं. उन्होंने कुछ क्वेश्चन जनरेट किए हैं, जैसे कि लेट्स सपोज दुनिया जो है वो सन के गिर्द क्यों रिवॉल्व करती है, आसमान का रंग नीला क्यों है, लाइक
اب تو سب چیزوں کے آنسر ہے نا ہمارے پاس، لیکن اب بچے کو تو نہیں پتا، لیکن ان کے مائنڈ میں کویشچنز آتے ہیں، یا ہم ابھی تک اسپیس پہ کیوں نہیں پہنچے، آسمان ہم سے دور کیوں ہے، کیا ہم آسمان کے قریب گھر نہیں بنا سکتے، اس طرح ڈفرینٹ کویشچنز ہوتے ہیں. لیکن وہی بچے جب فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر تک پہنچ جاتے ہیں، پھر ان کے مائنڈ میں کوئی بھی سوال نہیں ہوتا ان کا. پھر وہاں پہ جب بچہ ہے اس کا سارا فوکس لرننگ کی طرف ہے، سیکھنے کی طرف ہے. یہاں پہ جب وہ بچہ ایڈلٹ بن جاتا ہے اس کا سارا فوکس ہوتا ہے مارکس کی طرف، اس کی لرننگ سٹاپ ہو جاتی ہے، اس کو لرننگ سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، اس کو صرف مارکس کی پڑی ہے، اس کو مارکس چاہیے ہوتے ہیں. یس میم. ہماری انیشل جو ایسوسیشن تھی ٹو لرن سم تھنگ، ابھی ہماری یونیورسٹی کالج کے ساتھ ایسوسیشن ہے ٹو گین اے ڈگری، not to learn anything or something. اس لیے ہماری سوسائٹی میں یا ہم تھرو آؤٹ ورلڈ دیکھیں نا، تو ایک ہمارا ایجوکیٹڈ ہے، ایک ہمارا الٹریٹ ہے، ایک ہمارا ایجوکیٹڈ الٹریٹ ہے، ایک ہمارا کوالیفائڈ ہے. تو یہ جو ایجوکیٹڈ ہیں یہ صرف ڈگری والے ہوتے ہیں، الٹریٹ جس نے کچھ نہیں پڑھا نا. پھر ایجوکیٹڈ الٹریٹ جس نے ڈگری لی پھر بھی جاہل ہے. کوالیفائڈ وہ لوگ ہو سکتے ہیں یا ہوتے ہیں، دو کرائٹیریا، ایک جو ڈگری ہولڈر ہوتے ہیں ریئل میں انہوں نے سیکھ سمجھ کے پڑھا ہو، ایک وہ کوالیفائڈ ہوتے ہیں بچے جنہوں نے کبھی اسکول کالج کی شکل نہیں دیکھی، لیکن وہ اپنے نالج اپنے ایکسپیرینس کے بیسس پہ جیک آف آل ہوتے ہیں. میرے جو نانا تھے وہ کبھی اسکول نہیں گئے، انہوں نے کبھی، میرے دادا ماشاءاللہ سے ہائیلی ایجوکیٹڈ تھے لیکن میرے نانا کبھی اسکول نہیں گئے. یس میم. لیکن ان کو پرشین بھی آتی تھی، وہ پرشین کی ڈیفیکلٹ بکس پڑھتے تھے. ایک کتاب ہوتی تھی سکلین، تو ہمیشہ میں پوچھتی تھی یہ کیا لکھا ہے، یہ کیا ہے. پھر میری جو دادی تھی وہ پرشین اسپیکر تھی، ہمیں بولنے والی پرشین آتی ہے لیکن وہ لکھنے والی نہیں آتی تھی. میرے نانا نے مجھے سکھایا، حالانکہ میرے نانا ان ایجوکیٹڈ تھے لیکن وہ کوالیفائڈ تھے. وہ رشیا میں کافی یس میم. ٹائم رہے، اپنی لائف کا کافی ٹائم رشیا میں رہے، ان کو رشین آتی تھی، لیکن وہ والی رشین نہیں آتی تھی جو توڑ پھوڑ کے بس جنرل تھوڑا سا ادھر ادھر. وہ رشین بکس بھی پڑھتے تھے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کوالیفائڈ ہوتے ہیں، جو کہ جن میں سیکھنے کا پیشن ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے. ساتھ میں وہ یس میم. کاروباری بندے تھے، بزنس کرتے تھے نا، یس میم. فروٹس کا، ڈرائی فروٹس کا، سیفرون کا، ان چیزوں کا یہ سارا بزنس کرتے تھے. یس میم. تو اب جب وہ بزنس کر رہے ہیں تو لرننگ ہو رہی ہے، خود بھی وہ انرجیٹک تھے، انتھوزیاسٹک تھے، سیکھنا تھا. یس میم. اب سیکھنے کے لیے پڑھائی نہیں ہے، آپ نے سیکھ لیا تو آپ کی پڑھائی ہو گئی، لیکن آپ نے پڑھ لیا تو پھر آپ کا سیکھنا نہیں ہوا، آپ نے کچھ نہیں سیکھا. یس میم. کلاسیکل کنڈیشننگ میں پیولو نے کیا کیا، پیولو کا یہ جو ایکسپیریمنٹ تھا وہ ایکسیڈنٹلی انہوں نے یہ ڈسکوری کی تھی. وہ کوئی اور ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ کر رہے تھے، اپنی لیب میں بیٹھے ہوئے تھے. آئیون پیولو، although he was also, I think he was also a Russian. Okay, so پیولو نے کیا کیا کہ وہ اسے جو یہ ہمارے ویسٹرن لوگ ہوتے ہیں نا، ایشین کے علاوہ، یہ لوگ جو ہے ان کے پاس کتا ضرور ہوتا ہے ایز اے پیٹ اینیمل. ہمارے گھروں میں تو کتا ہوتا ہے فور ہماری سیفٹی. اگر ہم کے پی کے میں موسٹلی بات کرتے ہیں تو کتا ہم گھر میں کیوں رکھتے ہیں انس؟ ہم رکھتے ہیں مطلب سیفٹی کی بیس پہ ہم بھی رکھتے ہیں، لیکن اکثر ہمارے گاؤں میں میں دیر سے گاؤں میں اکثر ویسے ہی شوق ہوتا ہے. شوق، اچھا ہمارے وہ شوق جو ہمارا ہے نا بچے انس، وہ ہمارا شوق نہیں ہوتا، وہ ہمارا جو ہوتا ہے پریسٹیج، ہم اس کو ڈگنیٹی سمجھتے ہیں، شان ہم سمجھتے ہیں نا، لوگوں کو دکھانے کے لیے میم. ہاں بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. اب ہمارے گھر میں بھی ہے
क्लियर। एक हमारा पर्पस आता है फॉर सेफ्टी, फिर जी अब हमारा पर्पस आता है फॉर प्रेस्टीज, फॉर शो ऑफ। अब शो ऑफ में क्या है, पावर, पावर शो ऑफ है। बड़े ma'am. बड़े कुत्ते हैं तो बड़ा बड़ा इनका खर्चा भी है। वेस्ट में जब कुत्ता रखते हैं तो वो अपनी लॉनलीनेस को, अपनी तन्हाई को दूर रखने के लिए एक पालतू जानवर रखते हैं। उनमें Yes, वो ma'am. शो ऑफ का, पावर, प्रेस्टीज का कोई फिनोमिना नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ फिनोमिना चेंज है। तो पेवलो क्या, वो बैठे हुए थे अपनी लेबोरेटरी में, किसी और प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, एंड उनके उनके साथ उसका कुत्ता भी था। एंड ही सडनली नोटिस कि जब ये जो सर्वेंट उस फूड को, डॉग को फूड प्रोवाइड करता था, तो उसको देख के, उस सर्वेंट को देख के कुत्ते की स्लाइवेशन स्टार्ट हो जाती है। काफ़ी दिनों तक पेवलो ने ये चीज़ नोटिस की। ये मैं समराइजेशन आपको बता रही हूँ। तो काफ़ी दिनों तक पेवलो ने ये चीज़ नोटिस की। कमिंग क्लास में इंशाल्लाह इसको मैं फिर ओरल पढ़ूंगी, लेकिन अभी मैं समराइजेशन बता रही हूँ। पेवलो ने ये चीज़ काफ़ी दिनों तक नोटिस की, एंड देन उसने क्या किया कि अब एसोसिएशन के उस पर क्या किया कि उसने वो घंटी वाला सिस्टम रख दिया। बेल होती थी, फिर डॉग को फूड प्रेजेंट होता था। पहले इनिशियली जब बेल होती थी, कुत्ते की स्लाइवेशन नहीं थी, क्योंकि उसकी एसोसिएशन नहीं बनी हुई थी ना, वो फेमिलियर नहीं था, उसका प्रीवियस एक्सपोजर नहीं था, वो फेमिलियर नहीं था कि क्या है क्या नहीं है। फिर रिपीटेडली सेवरल टाइम्स के बाद जब बेल की आवाज़ वो सुनता और साथ में खाना प्रेजेंट होता, फिर बेल की आवाज़ सुनता, फिर खाना प्रेजेंट होता, फिर एक ऐसा टाइम आ गया कि उसकी डॉग की एसोसिएशन बेल के साथ बन गई। तो जब बेल Yes, की ma'am. आवाज़ प्रेजेंट होती थी, बेल की आवाज़ प्रेजेंट होती थी, देन फूड प्रेजेंट होता था। लेकिन जब काफ़ी एसोसिएशन, काफ़ी रिपीटेशन के बाद जब बेल की आवाज़ होती थी और फूड प्रेजेंट नहीं भी होता था, फिर भी कुत्ते की स्लाइवेशन होती थी। Yes, ma'am. So classical conditioning is based on the association of pairing of original neutral stimuli with the response producing stimulus. The pairing of stimuli eventually produce a condition or learned response. Stimulus है, stimulus क्या था? Bell ring ना, the sound of bell. बिल्कुल मैम. Response Yes, क्या था? ma'am. Response produce a new behavior. Behavior क्या था? Salvation उसकी थी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इंशाल्लाह ये पेवलो की बाकी जो एक्सपेरिमेंट है, इंशाल्लाह इसको हम अपकमिंग क्लास में कंटिन्यू रखेंगे। ये आपके जो है रिवीजन क्लासेस है, रिवीजन क्लासेस में मैं कोशिश मेरी होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज और एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोवाइड करूँ, थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी इसमें ऐड करूँ, ताकि आप भी बोर ना हो और आपको समझने में भी थोड़ी सी आसानी रहे। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, ma'am. अदर्स हमारे कोई क्वेश्चन है बच्चे आप दोनों का? नहीं मैम, कोई question No, नहीं। Thank मैम. you. तो मैम और भी अच्छा क्लियर हो गया फिलहाल. थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेश्चन हो, विदाउट एनी हेजिटेशन यू पीपल कैन आस्क, बट कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन हो, नॉट कि जी आप जो है इलॉजिकल क्वेश्चंस पूछें। आई एम Yes, नॉट ma'am. सेइंग कि इलॉजिकल ना हो, लेकिन कोई उसका सेंस बने ना। कुछ होते हैं ना स्टूडेंट जो बिल्कुल मैम. टीचर को बिल्कुल. डिस्टर्ब करने के लिए एवे ही बस फजूल से सवाल पूछ रहे होते हैं। कोशिश बिल्कुल करें कि मैम. कंस्ट्रक्टिव रहे, कोशिश करें कि डिसेंसी आए, अपना बिहेवियर थोड़ा सा मॉडिफाई हो, बिल्कुल मैम. और एटलीस्ट ये शो हो कि हाँ मैं किसी अच्छी जगह पे जो है सीख रहा हूँ, मैं बिल्कुल किसी मैम. अच्छी जगह जा रहा हूँ। अपनी पर्सनैलिटी पे उसका जो है इन्फ्लुएंस जो है होने दें अच्छी जगह का, ना कि अपनी पर्सनैलिटी का उस जगह पे इन्फ्लुएंस रखें। बिल्कुल मैम. Yes, क्लियर? ma'am. थैंक यू Yes, सो मैम. Clear, मच ma'am. बच्चे, थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज। Well, thank you. अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम अस्सलाम।